واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. ایک منٹ، کیوں نہیں آ رہا یہ؟ آ گیا. رزقا حلالا طیبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہم سورہ حج پڑھیں گے. اس کے بارے میں دونوں رائے ہیں کہ یہ مدنی بھی ہے مکی بھی ہے، اس لیے کہ اس کی کچھ صورتیں مکہ میں نازل ہوئی، کچھ آیات مکہ میں نازل ہوئی ہیں اور کچھ آیات جو ہیں اس کی مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، اس لیے اس کو ویسے زیادہ تر مدنی لکھا جاتا ہے نا. اور یہ جو ہے تھوڑی یونیک سورہ ہے. آج میں صرف اسی کا درس دوں گی 1 گھنٹے کا. تو یہ یونیک سورہ ہے. اس کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں 2 سجدہ، جو سجدے کی 2 وہ ہے نا اس میں آیات آئی ہیں، اور اس کا نام جو ہے وہ پلر آف اسلام پر ہے. یہ واحد صورت ہے جس کا نام جو ہے وہ جو اسلام کے جو ارکان ہیں 5 اس میں سے ایک حج اس کے اوپر ہے اس کا. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حج میں اور ڈے آف ججمنٹ کی جو ہے کیا بہت زیادہ مطابقت ہے. حج جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک ڈے آف ججمنٹ کی طرح کا ہم جو ہے ہمیں لگتا ہے. کس لحاظ سے اس کی مطابقت ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب گرمیوں میں خاص طور پہ اور سردیوں میں بھی آپ دیکھیں ایکسٹریملی ہاٹ ڈے ہوتا ہے. آپ دیکھیں اس دن جس دن حج کیا جاتا ہے، حج کا خاص طور پہ، تو جب گرمیوں میں شدید گرمی میں ہوتا ہے تو آپ انسان ڈے آف ججمنٹ کو یاد رکھ سکتا ہے کہ کتنا جو گرم دن جو ہے وہ ہوتا ہے. اس دن جو ہے بہت ہیٹ ہوتی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کے ہر کنٹری کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. ڈے آف ججمنٹ میں بھی یہی ہوگا. ہر جگہ کے جو لوگ ہوں گے، ہر نسل سے لے کے ہر زبان بولنے والے، ہر کلر کے لوگ جو ہیں وہاں پر ہوں گے قیامت والے دن. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس جو ہے ہم حج میں یا عمرے میں ہم احرام پہنتے ہیں. وائٹ کلر کا ہوتا ہے برتھ حضرات جو ہیں. لیکن جب انسان جو ہے اس دن اٹھے گا تو وہ کفن ہوتا ہے نا، جیسے 2 کپڑے، وہ بھی 2 کپڑوں کا ہوتا ہے کفن بھی، اگر بیسیکلی آپ دیکھیں مردوں کے لحاظ سے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو مختلف جو اسٹاپس ہے اس کا ویٹنگ پیریڈ ہوتا ہے. ہر اسٹاپ پہ جیسے حج پہ جاتے ہیں تو یہ مینا پہ جا رہے ہیں، مزدلفہ پہ جا رہے ہیں، عرفات پہ جا رہے ہیں، تو ہر جگہ ایک ویٹنگ پیریڈ ہے، ایک ٹائم لگتا ہے. تو اسی طرح جب حشر کے میدان سے گزریں گے تو وہاں بھی مختلف جو ہے پلیسز ہوں گی جہاں پہ رک کے معاملات کیے جائیں گے جو ہے انسانوں سے. پھر جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں حج کے اندر بھی نا، ملینز ہوتے ہیں. تو اسی طرح وہاں پہ بھی ایک کراؤڈ ہوگا پورا حشر میں. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اینڈ آف دا ڈے اب جب قیامت تک جو آخری شخص پیدا ہوگا وہ پورے کے پورے وہاں پر جمع ہوں گے. اور آپ یہ اس میں دیکھیں کہ ہر ایوری سنگل پرسن جو ہے وہ احرام باندھا ہوتا ہے، اس میں وہ اپنا حج کر رہا ہوتا ہے. تو وہاں بھی جو ہے وہ ایوری سنگل پرسن جو اللہ کے آگے جو ہے وہ جواب دہ ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ اس دن جو ہے یہ سورہ حج کے اندر جو زلزلے کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں تمام لوگ جو ہیں وہ نفسی نفسی کریں گے. میری مطلب اپنے آپ کی فکر میں لگیں گے. ابھی ہم پڑھیں گے اس کو. اور دوسروں کو، چاہے وہ بچے ہی ہوں اپنے، ان سب کو بھول جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تھوڑی سی اس کے فیکٹ ہے جو میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں. انشاءاللہ اب ہم پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. یہ زلزلہ قیامت کی ابتدائی کیفیات میں سے ہے، اور غالب خیال یہ ہے کہ اس کا وقت وہ ہوگا جبکہ زمین یکجک الٹی پھرنے شروع ہو جائے گی اور سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور یہی بات اس طویل حدیث سے معلوم ہوتی ہے جس میں ابو ہریرہ کی روایت نقل ہے کہ اس میں نبی نے فرمایا کہ نفخ سور کے سور پھونکنے کے 3 مواقع ہیں. ایک نفخ فضا، دوسرا نفخ ساق
اور تیسرا نفع کہ قیام لرب العالمین، یعنی پہلا نفع کہ عام سراسیمگی پیدا کرے گا، ڈر اور خوف پیدا کرے گا، اور یہی کیفیت اس کے اندر بتائی گئی ہے سورہ کے اندر۔ دوسری نفق پہ سب گر کر مر جائیں گے، اور تیسرے نفق پر سب لوگ زندہ ہو کر اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ پھر پہلے نفق کی تفصیلی کیفیت بیان کرتے ہوئے آپ بتاتے ہیں کہ اس وقت زمین کی حالت اس کشتی کی سی ہوگی جو موجوں کے تھپیڑے کھا کر ڈگمگا رہی ہو، یا اس معلق قندیل کی جس کو ہوا کے جھونکے بری طرح جھنجھوڑ رہے ہوں۔ اس وقت زمین کی آبادی پہ جو کچھ گزرے گی اس کا نقشہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کھینچا گیا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں وہ، یعنی جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس میں سراسیمگی پیدا ہو جائے گی، لوگ ڈریں گے، اور کیا مطلب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو جس سوچ تم اسے دیکھو گے، حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آ جائیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس میں جو ہے یہاں یہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب وہ قیامت کا زلزلہ آئے گا تو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے پلاتے چھوڑ کر بھاگ نکلیں گی، اور کسی ماں کو یہ ہوش نہ رہے گا کہ اس کے لاٹنے پر کیا گزری۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اصل مقصود کلام قیامت کا حال بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے عذاب کا خوف دلا کر ان باتوں سے بچنے کی تلقین کرنا ہے جو اس کے غضب کی موجب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو بس آپ دیکھیں کہ صرف اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی بیان کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا جو خطبہ ہے وہ بیان کیا ہے کہ کس طرح سے ہمیں ہمارے ریمائنڈرز دیے ہمیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ جو اپنے عذاب کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے، اس میں زیادہ ڈیٹیل میں بیان کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ قیامت ہمارے اوپر ہی آئے، ہمیں اپنے وقت کا نہیں پتا، ہم تو ظاہر انسان کو ایک لمحے کا بھی اپنا نہیں پتا کہ کب جو ہے اس کی موت جو ہے وہ آ جائے نا، بیٹھے بیٹھے ہی آ جائے، اور اچانک ناگہانی۔ تو یہ جو ہے معاملہ تو ان لوگوں کے اوپر ہوگا جو اس کو دیکھیں گے اپنے آنکھوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے آنے سے پہلے جو ہے وہ ہمیں جو ہے بتا رہے ہیں۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، ابھی کل بھی پڑھ کے جا چکے ہیں کہ ایک طربہ کیا ہے جو ہے حساب کا وقت جو ہے وہ قریب آ لگا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور وہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت ہی کی بات کی ہے، اور یہاں پہ قیامت کے نقشے کو اللہ تعالیٰ نے اور کھول کر جو ہے بیان کر دیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پہ بتایا ہے، جیسے سورہ واقعہ کے اندر ہے، سورہ حاقہ کے اندر ہے، جب سور میں ایک پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی چوٹ پر توڑ دیے جائیں گے تو واقعہ عظیم پیش آ جائے گا۔ پھر سورہ زلزال کے اندر ہے، جب زمین پوری کی پوری ہلا ماری جائے گی اور وہ اپنے پیٹ کے بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو رہا ہے۔ اس طرح سورہ نازیات کے اندر ہے، جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا ایک جھٹکا، اور اس کے بعد دوسرا جھٹکا، اس دن دل کانپ رہے ہوں گے اور نگاہیں خوف زدہ ہوں گی۔ اس طرح سورہ واقعہ کے اندر ہے، جس روز زمین جھنجھوڑ ڈالی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح اڑ جائیں گے۔ اور اس طرح سورہ مزمل میں ہے کہ اگر تم نے پیغمبر کی بات نہ مانی تو کیسے بچو گے اس دن کی آفت سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی شدت سے آسمان پھٹا پڑتا ہوگا۔ تو یہ تمام اللہ تعالیٰ نے کیفیات بتائی ہیں جو قیامت کے وقت جو ہے آئیں گی۔ بالکل آپ یہ عذاب کی کیفیت سمجھ لیں کہ یہ اسی طرح کا بھی یہ ہے کہ یہ ایک کمپلیٹ عذاب ہوگا، اس میں پوری خلقت جو ہے تباہ ہو جائے گی، لیکن پچھلی قوموں پہ جو عذاب آیا ہے انہی کیفیات کے ساتھ ہی آیا ہے۔ تو اس میں کوئی چیز آپ کم کہہ لیں ذات کو، صرف دنیا کو اللہ تعالیٰ نے تباہ نہیں کیا، آپ یہ دیکھیں۔ تو اس میں سے کوئی ایک بھی کیفیت، زمین کو جیسے زلزلہ بنا دیا، یا آسمان کو اللہ تعالیٰ نے اس پہ سے ایسا ان کے اوپر برسایا کہ وہ جب تک وہ مر نہیں گئے ان کے اوپر وہ برستا رہا، جو بھی پتھر پھینکے اللہ تعالیٰ نے، یا آندھی چلا دی، تو وہ ایک شکل میں عذاب آیا، لیکن قیامت کے دن جو ہے وہ سارے عذاب مل کر جو آئیں گے، اور دنیا جو ہے پوری دنیا اور کہتے ہیں آسمان سب تہ و بالا جو ہے وہ کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے خول سے ہم سب کو محفوظ فرمائے پروردگار۔ تو اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بھی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ تو یہ جب انسان کے اوپر کوئی تکلیف کی کیفیت بھی گزرتی ہے، بہت زیادہ شدید کی کیفیت میں، بہت شدید بخار آ جائے کسی انسان کو، جیسے 105 106 بخار آ جائے، تو اس میں کیا کیفیت ہو جاتی ہے؟ یہ بیماری کا کوئی علم عالم کے انسان کو اپنا ہوش نہیں رہتا۔ تو وہی کیفیت جو ہے وہ تکلیف کا ہی وقت ہوگا نا، وہ انسان جو ہے وہ اپنی اس سے باہر ہو جائے گا، اور اسے نا اپنے قریب ترین جو رشتے ہیں، جو ماں بیٹی کا یا باپ بیٹے کا جو قریب ترین رشتہ ہے، اس کو بھی جو ہے وہ بھول جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت انسان کو صرف اپنی پڑی ہوگی۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔
حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ یہاں پر طرف ہمارا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو علم ہی نہیں ہے اور وہ ایسی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ دیکھیں ایتھیسٹ بھی یا پھر دوسرے جو بھی لوگ ہیں دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ اللہ ہی کے بارے میں بحثیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کیا ہے، یا زمین و آسمان جو ہے خود بخود وجود میں آ گئے، یا ایک سیل سے جو ہے وہ چیز بنی اور پھر وہ بن بن کے کتنے مراتب سے اور کتنے جو ہے اسٹیجز سے گزرتے ہوئے جو ہے انسان کی شکل اختیار کر گئی، یعنی جتنے منہ اتنی باتیں اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں اس پہ شک کرتے ہیں یہ اللہ نے نہیں بنائی، یہ خود بخود پیدا ہو گئی۔ تو اللہ کیا ہے؟ اللہ تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ ہے بھی تو اللہ آسمانوں پر ہے، زمین پر جو ہے ہماری حکومت ہے، یا زمین پر جو ہے ہمارے دیوتاؤں کی حکومت ہے، تو مختلف چیزیں ہیں ان کی جو ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم گل سڑ کے جو ہیں جب مٹی میں مل جائیں گے تو ہمیں کون دوبارہ کھڑا کرے گا، یعنی کہ ہم تو مٹی میں مل جائیں گے تو ہم کیسے دوبارہ کیے جائیں گے؟ تو اور پھر نہ صرف خود جو ہے گمراہ ہوتے ہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں شک ڈالتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ جب قیامت کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے تو ہم اس کے بارے میں اور پڑھتے ہیں کہ کیا قیامت کی کیا نشانیاں ہیں، کیا ہوگا، کب سے قیامت شروع ہوگی، اس کی کتنی نشانیاں پوری۔ تو جو ایک ڈرنے والا شخص ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے اس کے لیے تیار کر لے، اور ہمیں ڈر لگ رہا تھا نا، اب دیکھتے ہیں ہم کتنی نشانیاں پوری ہو گئی۔ ہم پہلی ایک دو نشانیاں جو وہ پوری ہو چکی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جو ہے پیشن گوئی کی تھی کہ ننگے پاؤں ننگے پیر پھرنے والے چرواہے بڑی بڑی عمارتوں پہ رہیں گے۔ تو یہ عرب کے جو بدو لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ننگے پاؤں پھرنے والے چرواہے تھے یہ، اور آج دیکھیں یہ کتنی سب سے زیادہ بلڈنگیں جو ہیں ان کی بڑی ہیں۔ سعودی عرب میں دیکھ لیں آپ، اور یہ ایمریٹس میں دیکھ لیں، سب عرب کے لوگ ہیں، اور یہ جو ہے ان کی بلڈنگیں ایک دوسرے سے جو ہے کمپٹیشن میں کہاں پہنچی ہوئی ہیں، اور ابھی تو اور اس سے زیادہ بڑی بلڈنگیں بنانے کی جو وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلی آپ کہہ لیں گے پیشن گوئی تھی جو پوری لفظ بلفظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ پوری ہو گئی۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ غلامی کا خاتمہ ہو جائے گا، تو آپ دیکھیں غلامی کا آلموسٹ جو ہے خاتمہ ہو گیا، یعنی مال کا جو ہے وہ غلام جو ہے غلام عورت جو ہے وہ اپنے مالک کو جنم دے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں یہ تھا غلامیت، غلام جو ہوگا اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں، ہم دیکھیں گے پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد بھی اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں کہ بے حیائی بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ ویدر کو چینج ہوتا ہوا دیکھ لیں، ویدر کس طرح سے چینجز آ رہی ہیں اس کے اندر، گلیشیئرس پگھل رہے ہیں۔ تو ایسا ایسا یہ چیزیں کس طرف لے کے جا رہی ہیں، یہ جو قیامت ہی کی طرف جو ہے وہ لے کر جا رہی ہیں انسان کو۔ تو یہاں اللہ بتا رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیبی میں یہ لکھا ہے جو اس کو دوست بنائے گا اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ لوگوں، اگر تمہیں زندگی بات موت کے بارے میں کوئی شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی ہی سے پیدا کیا تھا، یعنی تمہارا یہ کہنا کہ جب ہم مٹی بن جائیں گے، ہم مر جائیں گے تو مٹی بن جائیں گے تو ہم کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو تمہاری ابتدائی مٹی سے کی تھی، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر ہم نے تمہیں نطفے سے بنایا، یعنی تمہاری نسل جو چلائی اللہ تعالیٰ نے نطفے سے بنائی۔ پھر اللہ تعالیٰ اسٹیجز بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ اسی جو ہے علم کو یوز کرتے ہیں جو وہاں کے لوگ جو ہے سمجھ سکیں۔ تو عرب کے لوگوں کے اندر بھی یہ چیز پتہ تھی کہ جو ہے نطفہ کیا ہوتا ہے، خون کا لوتھڑا کیا ہوتا ہے، گوشت کی بوٹی کیا ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ہاں بھی اسقات یعنی کہ جو ابورشن ہوتے تھے ان سے بھی لوگ گزر رہے ہوتے تھے، خواتین گزرتی تھی، کبھی کسی کا 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 4 مہینے میں جو ہے اسقات ہوتا ہوگا، تو جو اس کے اندر جو شکل نکل کے آتی ہوگی تو ان کو پتہ ہوگی نا، تبھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا کہ جو ہے تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، ٹھیک ہے؟ نطفے سے خون کا لوتھڑا کیا ہوتا ہے؟ جو لیچ ٹائپ کا اسٹرکچر بن جاتا ہے جو یوٹرس پہ جا کے چپک جاتا ہے، اس کے بعد وہ ماں کے پیٹ سے جو ہے یوٹرس سے خون جو ہے وہ لیتا رہتا ہے، اور جیسے لیچ لیتی رہتی ہے وہ انسان کی کھال پہ اگر لگ جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، وہیں سے جا کے وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، پھر وہ گوشت کی بوٹی بنتی ہے بیسیکلی۔ تو وہ گوشت کی بوٹی جو ہوتی ہے وہ شکل والی بھی ہوتی ہے، بے شکل بھی ہوتی ہے۔ جب شکل والی ہوگی تو ظاہر اس سے انسان بنے گا، بے شکل کی ہوگی تو پھر اس سے وہ ضائع ہو جائے گی، وہ نہیں بنے گی، ظاہر سی بات ہے، اس میں جو ہے ڈسیبلٹی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پہ حقیقت واضح کریں، ہم جس نطفے کو چاہے ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو۔
اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ اپنی جو نشانیاں بیان کر رہے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 9 دلائل جو ہے 5 دلائل دیے۔ ایک یہ کہ اللہ ہی حق ہے، دوسری یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، تیسری یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور چوتھی یہ کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اور پھر پانچویں یہ کہ اللہ ضرور ان سب لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو مر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں جو ہیں وہ بار بار بیان کرتے ہیں، تو ہم پورے نظام کائنات کو چھوڑ کر صرف آدمی اپنی پیدائش پہ ہی غور کر لے کہ کس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو پیدا کیا۔ تو سب سے پہلے تو ہم پڑھ کے جا چکے ہیں کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے، جو کچھ پیتا ہے، وہی چیز جو ہے وہ اسپرم بن جاتی ہے، اور وہی چیز جو ہے وہ ایگ بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب یہ دیکھیں کہ انسان کے اندر جو ہے، ایک مرد کے اندر کتنے زیادہ اسپرم بننے ہوتے ہیں، اور عورت کے اندر جو ہے کتنے ایگز، یہ ہماری جو مینسٹریشن کا جو پروسیس ہوتا ہے، یہ سارے ایگز ہی ہوتے ہیں نا، جو جب جب ان کی ضرورت نہیں ہوتی تو پھر یہ ضائع ہو کے مینسٹریشن کی شکل میں نکل جاتی ہے، سارے ایگز ہوتے ہیں جو نہیں یوز ہوتے، تو پھر ایسا مینسٹریشن، اور جب دیکھیں جب بچہ ٹھہر جاتا ہے پھر مینسٹریشن نہیں آتا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایگز کتنے زیادہ، مطلب ہم ان کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے کتنی تعداد میں ہوتے ہیں، اور اسی طرح مرد کے اندر جو ہے اسپرم کتنی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جو ہے یہ صرف ایک اسپرم جو ہے، کتنے زیادہ اسپرم ہوتے ہیں جو ایک کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ ایک اسپرم جو ہے وہ ایک ایک ایگ سے جو ہے وہ جا کے ملتا ہے۔ بہت ہی ریئر کیسز میں ہوتا ہے کہ 2 سے مل جائے یا 3 سے مل جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ جو پھر 2 بچے ہو جاتے ہیں یا 3 بچے ہو جاتے ہیں، بہت مطلب زیادہ تو ریئر کیسز میں آپ 2 بچے 3 سنے ہوں گے آپ نے، یا 4 سنے ہوں گے، از اے ویری ویری ریئر کیسز۔ لیکن زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ ایک ہی بچہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اتنے سارے اسپرم میں سے صرف ایک اسپرم جو ہے وہ ایک ایگ کو کیچ کر پاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ بھی جب اللہ چاہتا ہے تو وہ اس کو جو ہے پھر اس رحم کے اندر ٹھہرا دیتا ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی جو ہمیں قدرت نظر آتی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اتنے اسپرم میں اتنے ایگ ہیں تو سارے بھی مل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ چاہے تو ایک کو ملا دے، چاہے 2 کو ملا دے، چاہے تو کسی کو بھی نہ ملائے۔ تو جو بے جوڑ ہوتا ہے، جس کے جو بے جوڑ کے جن کا بے جوڑے جن کے بچے نہیں ہوتے، تو آپ دیکھیں ان کے ساتھ یہ پروسیس نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے نہیں ان کے اس میں لکھا تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی اس میں بہت بڑی قدرت نظر آ رہی ہے کہ دیکھو یہ انسان دیکھتا نہیں کہ ہم کرنے والے ہیں یہ چیز۔ تو اس زمانے میں بھی یہ چیزیں ہوتی تھیں، لیکن ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو اپنی ذات کے اندر کہتا ہے کہ اپنی ذات کے اندر ہی انسان جو ہے وہ دیکھ لے۔ پھر یہی چیز جو ہے نہ صرف ہمارے جو ہم بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، دوسرے یہ کہ یہی جو ہم مٹی کی چیزیں جو کھا رہے ہوتے ہیں، سبزی وغیرہ، یہی چیز جو ہمارے جسم پر لگتی ہے جا کے، تو اس سے ہمارے بال بنتے ہیں، ناخن بنتے ہیں، ہمارا گوشت پوست جو بھی ہے سب چیزیں جو ہے جو ہے جسم کی اسی سے بن رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہماری کھال نکل جاتی ہے، سم ٹائم دوبارہ کھال آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح بال گر جاتے ہیں یا ناخن ہمارے بڑھتے جاتے ہیں تو وہ نئے آتے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہے جو ہم کھا رہے ہیں اسی سے فائدہ ہو رہا ہے نا ہمیں، وہ چیز ہمیں جو ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں دعوت دے رہا ہے کہ ہم ان کے اوپر غور و فکر کریں۔ غور و فکر کریں گے تو زیادہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ، اور یہ بتانے کا وقت ہے کہ اللہ یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ اللہ ہی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں دکھا کے کہ یہ کسی اور نے نہیں کیا، یہ چیزیں شو کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے۔ پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو۔ تو پھر نہ صرف یہ کہ یہ معاملہ ماں کے رحم میں ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ انسان جو ہے اپنی زندگی کے ادوار میں دیکھ رہا ہوتا ہے کس طریقے سے جو ہے ہم دیکھیں، ہم اپنی بھی جوانی دیکھیں، اپنا بھی بچپنا دیکھیں، اور اب ظاہر ہے کہ اب ہماری اولادیں بڑی ہو رہی ہیں، اب ہم اس اسٹیج پہ بڑھاپے کے سمجھے ادھیڑ عمری بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، تو اب اپنا بھی ہمارے اندر کیسی چینجز آتی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ایک مقرر وقت تک جو ہے ہم کو لے کر جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ایک وقت آئے گا ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے اپنے سب کو اپنے انجام پر پہنچنا ہے۔ تو پوری جوانی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کمپلیٹلی 30 to 40 ایئرس کی ایج، مردوں کے لیے جو ہے 40 ایئرس جو ہے وہ اس کی جو مکمل جو نشو نما ہوتا ہے مرد کا، وہ 40 ایئرس میں ہوتا ہے۔ اس کی جو جسمانی، اس کی ذہنی جو پختگی آتی ہے وہ 40 ایئرس میں آتی ہے۔ اور عورتوں کی ظاہر ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے مردوں کے مقابلے میں۔ ٹھیک ہے؟ 30 ایئرس بھی ہو سکتی ہے، 25 ایئرس بھی ہو سکتی ہے، ڈیپینڈس اس کی گروتھ کے اوپر۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پوری اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے پہلے ہی کوئی واپس بلا لیا جاتا ہے، اور کوئی بدترین عمر تک پھیر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی کہ کس کو کتنا زندہ رکھنا ہے، کم رکھنا ہے۔ کوئی بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ کسی کو بلا لیتا ہے، کسی کو جوانی میں بلا لیتا ہے، کسی کو بڑھاپے میں بلا لیتا ہے۔
اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پہ مے برسایا یک وہ پھبک اٹھی۔ اب یہ دوسری مثال، ایک تو ہماری اپنے نفس کے اندر تھی، اس طرح سے اللہ تعالیٰ زمین کی مثال دے رہا ہے۔ کیا وہ تو اس کا مشاہدہ تو ہم دن رات کرتے ہیں کہ زمین سوکھی پڑی ہے، بارش ہوئی ہے، کس طرح سے جو ہے وہ جو ہے اس میں سے کونپلیں نکل آئی ہیں، اس میں سے جو فصل نکل آئی ہے، تو وہ تو اللہ دن رات ہمیں دکھا رہا ہے کہ اللہ کس طرح سے جو ہے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ اللہ ہی حق ہے، بے شک اللہ ہی حق ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ اور پھر یہ بتانے کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں کر رہا ہے، ہمیں دکھا کیوں رہا ہے، کہ اس لیے کہ ایک وقت آنا ہے، تمہیں اس میں ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا ہے، اور پھر تمہیں جو ہے قیامت کی گھڑی آنے کے بعد جو ہے تمہیں اپنے اپنے انجام کو پہنچنا ہے، تمہیں اللہ کے آگے جو ہے حساب کتاب دینا ہے۔ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ ٹھیک ہے نا؟ علم کیا چیز ہے؟ جو ہمارے پاس جو علم ہوتا ہے وہ ہماری ذاتی واقفیت اور جو براہ راست ہمارے مشاہدے اور تجربے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، وہ علم ہوتا ہے۔ وہ علم جو ہے ضروری نہیں ہے کہ کتابوں کو پڑھنے ہی سے حاصل ہو۔ آپ دیکھیں کہ ایک جو پڑھا لکھا شخص نہیں ہوگا، اس کے آپ دیکھیں ہماری جو بوڑھے والدین تھے یا ہماری نانی دادی تھی، ان کے پاس بھی تو علم تھا نا، تو ضرورت تو نہیں کہ انہوں نے پڑھا ہوا ہو، انہوں نے بہت ڈگریاں لی ہوئی ہوں، لیکن اپنے علم کی وجہ سے جو ہے کتنی باتیں وہ ہمیں سمجھاتی تھی، بتاتے تھے ہمارے دادا نانا ہمیں، تو وہ ان کے پاس جو علم تھا اس کی وجہ سے وہ بچوں کو سکھاتے تھے، اور بچے ماشاء اللہ اس زمانے میں بچے کتنے تمیزدار، تہذیب دار، سمجھدار، فرما بردار ہوتے تھے۔ آج تو اتنے علم کے باوجود بھی بچے جو ہیں اس قابل نہیں ہیں، نہ اتنے سمجھدار ہیں، نہ اتنے جو ہے تہذیب یافتہ ہیں۔ آج کے بچے اتنا علم اتنا زمین پہ پھیلا ہوا ہے، لیکن وہ چیز نہیں ہے۔ لیکن ہمارے والدین یا ہمارے فور فادرز کے زمانے میں علم، ان کے پاس اتنا علم نہیں تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنا زیادہ جو ہے وہ جو ان کو اپنی ایکسپیرینس سے جو نالج حاصل ہوئی تھی وہ کتنی زیادہ تھی، یہ دیکھیں آپ۔ تو علم جو ہوتا ہے وہ ذاتی واقفیت یا براہ راست مشاہدے و تجربے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور ہدایت کیا ہوتی ہے؟ یعنی وہ واقفیت جو کسی دلیل سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی آپ کو جو ہے کوئی دلیل، آپ چاند کو دیکھ رہے ہیں، سورج کو دیکھ رہے ہیں، یا اس سے آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچ رہے ہیں، آپ اپنے انفس کے اندر جو نشانیاں دیکھ رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ، تو دلائل کے ذریعے جو آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں، یا پھر کوئی علم کی کوئی چیز آپ کو، یا نبی آ رہے ہیں، یا آپ کو ہدایت کی کتاب آ رہی ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر روشنی بخشنے والی کتاب، یعنی وہ واقفیت جو اللہ کی نازل کرتا کتاب سے حاصل ہو۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کے پاس ان چیزوں کا شعور نہیں ہے، اور پھر وہ گردن اکڑائے ہوئے، یعنی ایروگنٹ ہوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایروگنٹ یا سرکش بندہ جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی لرن نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا ہی پڑھ لے، اگر اس کے دل میں سرکشی ہے، تکبر ہے، تو وہ لرن نہیں کر سکتا۔ کیا لرن نہیں کر سکتا؟ جو دین کا معاملہ ہے، جو اللہ کا معاملہ ہے، اور ظاہر ہے جو اللہ کا معاملہ اپنے ساتھ لے کر نہیں جائے گا تو دنیا کا علم تو اللہ نے پوچھنا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اصل میں وہی علم ہے جب انسان اگر دنیا اور دین، انسان کے اندر دونوں چیزوں، تو اس پہ تو چار چاند لگ گئے، لیکن اگر دنیا کا علم ہے، دین کا علم نہیں ہے، تو اللہ کے نزدیک جو ہے وہ جاہل ہے، اللہ اس کو جاہل کہتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی، اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکائیں گے۔ یہ ہے تیرا وہ مستقبل تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ یہ ایسا بندہ ہے جو کمپلیٹلی دین میں داخل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے منافقین کے بارے میں پڑھا، تو وہ لوگ جو دین میں جو ہے کمپلیٹلی داخل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں، تذبذب کا شکار رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کنڈیشنلی اللہ تعالیٰ کو مطلب دین اختیار کرتے ہیں۔ کیا جو میری مراد بر آئی تو ٹھیک ہے میں یہ کر لوں گا، میری مراد نہیں پر، آپ دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں جو جب ان پہ مشکلات پڑتی ہیں، کبھی ان سے کوئی پیارا چھن گیا، کبھی ان کا بزنس چھن گیا، تو فوراً ہی جو ہے ان کی جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں ٹوٹلی، کہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا، میرے ساتھ، میں نے خود یہ ایکسپیرینس کیا میرے اپنی دوستوں کے اندر بھی، کہ جو دوست میری ایک دوست تھی، ان کے ہسبینڈ کی میں بات بتا رہی ہوں، کہ ان کے سگے بھائی کا جو انتقال ہو گیا تھا، تو وہ جیسے وقتی اثر جو ہوا نا ان کے اوپر، تو انہوں نے نماز روزہ وغیرہ چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ تو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتا ہے اس معاملے کے اوپر۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا انسان ایسا نہ ہو کہ بس فائدے مل رہے ہیں تو اس وقت جو ہے بندہ جو ہے وہ صحیح رہے،
اور جو ہے اس کے بعد جو ہے بندہ جب تک فائدے ہیں صحیح رہے، اور پھر جب فائدہ نہیں دیکھا تو آپ جو ہے اپنے آپ کو چینج کر لیں، انسان اپنے آپ کو چینج کر لے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مشکل پڑے آج خوشحالی آئے، دونوں صورتوں میں انسان کا جو رویہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا رویہ ہی ہونا چاہیے، اور کیونکہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ٹیسٹ ہے، اور جب بندہ اس ٹیسٹ کو سمجھ کے زندگی گزارتا ہے تو کبھی بھی وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو ہے وہ جو ہے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ ہے صریح خسارہ، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ۔ یہ ہے گمراہی کی انتہا، وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی پہلی آیت پہ معبودان غیر اللہ کے نافع و ضار ہونے کی قطعی نفی کی گئی ہے، کیونکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ کسی نفع و ضرر کی قدرت نہیں رکھتے، اور دوسری آیت میں ان کے نقصان کو ان کے نفع سے قریب تر بتایا گیا ہے، کیونکہ ان سے دعائیں مانگ کر اور ان کے آگے حاجت روائی کے لیے ہاتھ پھیلا کر وہ اپنا ایمان تو فوراً اور یقیناً کھو دیتا ہے۔ رہی یہ بات کہ نفع اسے حاصل ہو جس کی امید پہ اس نے پکارا تھا، تو حقیقت سے قطع نظر ظاہر حال کے لحاظ سے وہ خود مانگے گا کہ اس کو حصول یا تو یقینی نہ قریب الوقوع ہو سکتا ہے، یعنی مطلب یہ کہ وقتی طور پہ تو ہو سکتا ہے اس کو کچھ فائدہ نظر آ رہا ہو دوسروں کی بندگی کرنے میں، لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا ایمان کھو دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس سے وہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ کسی نے مطلب ایک اسٹوری بتائی تھی کہ کسی گاؤں میں جو ہے کسی کی ایک مرغی کھو گئی، تو وہ کسی فقیر کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ مرغی کھو گئی ہے، چور کا پتہ بتائیں۔ تو اس نے کہا کہ اس کے لیے جو ہے ایک مرغی لا کر دو مجھے، تو لوگوں نے مرغی لا کر دے دی۔ تو پھر پوچھا تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ معاملہ حل نہیں ہوا۔ اس طرح اس نے کئی مرغیاں منگوائی، اس کے بعد پھر اس نے جو ہے وہ جو ہے بکری کا مطالبہ کر دیا۔ تو آپ یہ دیکھیں جب دوسروں کے پاس جاتے ہیں ادر دین اللہ، تو وہ آپ کو فائدہ پہنچانے کے چکر میں آپ کو لوٹ بھی لیتے ہیں اور آپ کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ان سے جو ہے آپ فائدہ حاصل کریں۔ بعض دفعہ جو ہے آپ کو فائدہ حاصل ہو بھی جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آپ کو کتنا نقصان بھی اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ یعنی سب سے بڑی چیز نقصان کیا ہے کہ آپ کا ایمان جو ہے ضائع ہو جاتا ہے، آپ کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ ان کے حوالے کر دیتا ہے کہ وہ پتہ چلا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جو ہے ہم قبر پہ گئے تھے یا ہم نے تعویذ کرایا تھا تو ہمیں اس کی وجہ سے بچہ ملا، ہمارا تو بیبی نہیں ہو رہا تھا، سالوں سے ہم دعا کر رہے ہیں بیبی نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ بھی ہونے دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ پھر ان کے حوالے کر دیتے ہیں، کرو اب قیامت کے دن بھی جو ہے انہی سے مانگنا، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ دعا کس نے قبول کی؟ دعا اللہ ہی نے قبول کی، کسی اور نے قبول نہیں کی، لیکن ظاہر وہ ان کے توسط سے ان کے وسیلے سے مانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی انہی کے حوالے کر دے گا۔ بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق۔ اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ بے شک جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جس میں بہت سارے مطلب اسکالرز نے اپنی اپنی رائے کو استعمال کیا، ٹھیک ہے نا، لیکن جو ہے اپنی سب کی انٹرپریٹیشن تھی۔ تو مجھے ایک رائے مجھے اچھی لگی، مطلب اس میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ مایوسی کی مطلب وہ کیفیت بتائی ہے بندے کی، کہ جب بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ مایوس ہے نا کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی جو اس کو ناگوار ہے۔ یعنی وہ بہت ہی نا امیدی کی جو انسان اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جاتا ہے، جب اس کا اللہ پہ سے توکل جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اللہ سے اس کا حسن ظن ختم ہو جاتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے۔ یعنی جب کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے، انسان جو ہے تدبیریں کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ناکام ہو جاتا ہے، بار بار ناکام ہو جاتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس وقت انسان سے اللہ سے امید کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وہ مصیبت میں، بیماری میں، بچوں کی اس میں، جاب کی پریشانیوں میں، رشتہ داروں کی طرف سے آنے والی رکاوٹوں میں، ٹھیک ہے نا، یا وہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، کوئی بھی کیفیت ہو اور وہ پوری نہ ہو رہی ہو، ٹھیک ہے نا، تو آپ یہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیوں آیت پیش کر رہا ہے۔ ظاہر اس وقت بھی مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشانی آ رہی تھی کہ لوگ نہیں قبول کر رہے تھے اور مسلمانوں کے در پہ ہوئے ہوئے تھے، تو ان تمام چیزوں پہ ظاہر یہ آیت جو ہے اتر رہی ہے پوری نا۔ تو ایک کے بعد ایک آزمائش آتی چلی جاتی ہے، اور یہی دراصل بندے کا امتحان ہے۔ اس وقت بندہ جو ہے مایوسی کی کیفیت میں آ جاتا ہے، اسی کی پکچر جو ہے اس آیت میں کھولی گئی ہے۔ اور ایک مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ جب اس پر مشکل وقت آئے تو اسے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اور اس کے لیے ہم انبیاء کی مثالیں، جن میں حضرت ایوب کا ذکر ہم پڑھ کے جا چکے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور صبر اور شکر کی جو ہے مثال قائم کر دی۔
لیکن انسان یہ طے کر لے کہ میں خود اپنے لیے راستے نکال لوں گا، تو وہ اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے، یعنی خود ہی کوشش کرتا رہتا ہے، وسیلے ڈھونڈتا رہتا ہے، دوسروں کے جو ہے آستانوں پہ جا کے ماتھا رگڑتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سے دعا نہیں مانگتا، ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے کہ یہ مایوسی، مایوسی جو آخری درجے کی بربادی بن جاتی ہے، ایمان کے لیے بھی اور اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے بھی۔ پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب انسان اللہ پر اپنی نعمت اللہ انسان پر اپنی نعمت نچھاور کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی ایسے لوگوں پر شکر پہ قائم رہنا آسان نہیں ہوتا، چاہے وہ کوئی فرد ہو یا قومیں ہوں، کہ بجائے ان نعمتوں کے احساس سے بندے کا سر جھکتا چلا جائے، وہ اپنی کسی کامیابی کو اپنی صلاحیت اور مہارت کا نتیجہ نہ سمجھے، وہ اس کو اللہ ہی کی کرم نوازی خیال کرے، وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے والا ہو، نہ حکارت سے بولنے والا ہو، اس کے رویے، لہجے و بول چال باطن اور ظاہر شکر گزار نظر آئے، ٹھیک ہے نا؟ جب تکلیف آئے تو اپنی پوری تدبیریں کرے، ٹھیک ہے نا؟ بعض دفعہ تکالیف اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ بعض دفعہ انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اپنے رب پر بھروسہ رکھ سکے۔ پہلے مرحلے میں تدبیریں بتدریج ناامیدی، کہ میں نے تو ہر دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے، دعائیں بہت کی ہیں، کسی نے میرا ہاتھ نہیں پکڑا، دنیا میں کوئی خداوند نہیں ہے جو لوگوں کا ہاتھ پکڑے، نہ آخرت میں کسی نے میرا ہاتھ پکڑنا ہے، یہ سہارے مجھے خود ہی تلاش کرنے ہیں۔ یہیں سے مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہیں سے پھر شرک کی بنیاد پڑتی ہے۔ یہ ہے نا ہمارا امتحان اصل میں، کہ اللہ بعض دفعہ بعض لوگوں کو بہت زیادہ آزماتا ہے، کہ اس میں بھی بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں، وہ دوسرے سہارے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہیں سے جو ہے وہ شرک کی بنیاد بننا شروع ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ پھر جن کو اپنے سہارے بناتا ہے، اور ان سے جب اس کے مطلب پورے ہونے لگتے ہیں تو پھر وہ انہیں کے پیچھے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ جن لوگوں کو دنیا میں سہارا بناتا ہے تو سارے کام آسان ہونے لگتے ہیں، اللہ تمام آرزویں پوری کرنے لگتا ہے، اور یہی چیز اس کے لیے رائے حق سے بھٹکنے کا باعث بن جاتی ہے۔ پھر وہ خیال کرتا ہے کہ آخرت میں بھی خدا سے کیا ملنا ہے، یہی لوگ ہیں، بت ہیں، بزرگ ہیں، یہی کام ہوں گے۔ تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ آسمان سے گرتا ہے اور پھر کسی صحرا میں پٹخ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی وہ آئے گا آگے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتا رہے ہیں کہ توکل کی مثال انسان کی کیا ہے۔ تو ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور یہودی ہوئے اور صابئی اور نصارہ اور مجوس، اور جن لوگوں نے شرک کیا، یعنی اللہ اس زمانے میں جتنے بھی جو ریلیجس فرقے تھے، اللہ نے سب کا یہاں پہ بیان کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو جو بھی جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ کے آگے سربر سجود ہے؟ وہ سب جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور، اور بہت سے انسان، اور بہت سے وہ لوگ وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے، اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے، یعنی ایک تو اسلام لائے ہوئے ہیں، اور ایک کافر۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں، پیٹ کے اندر تک کے حصے گل جائیں گے، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گروز ہوں گے۔ جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا زیادہ ہم لوگ، مطلب انذار والی آیتیں ہیں نا، ڈرانے والی آیتیں ہیں انسان کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ بس ہم سے کوئی ایسا غلط کام نہ ہو جائے، شرک والا کام نہ ہو جائے، کفر والا کام نہ ہو جائے۔ بہت لوگ ہیں جو کفر بھی کر رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں، سمجھایا جائے تب بھی وہ اپنے شرک سے جو ہے وہ باز نہیں آ رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا کام جو ہے صرف پہنچا دیں، اللہ تعالیٰ واقعی جو غلط کرا ہمیں پہنچانا ہے ان تک، کیونکہ ہم سے بھی پوچھ ہونی ہے کہ آپ نے ان تک بات پہنچائی تھی یا نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شرک ہے، ہم ان تک بات نہیں پہنچا پاتے نا، تو یہ مطلب ظاہر ہے ہماری پہنچ ہی نہیں ہے۔ تو جب تک ہم اپنی بات نہ ان تک پہنچا دیں، تو ظاہر ہے وہ ایک طرح سے ان کے پاس عذر ہے کہ ان تک بات نہیں پہنچی، ٹھیک ہے؟ اور اگر ان تک بات پہنچ گئی، اس کے باوجود بھی کر رہے ہیں، تو وہ تو اللہ کیا جو ہے وہ پکڑے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اپنے شرک کی بنا پر۔ تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ چکھو اپنے جلنے کی سزا کا مزہ۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا، ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے بہہ رہی ہوں نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں سونوں کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے، ان کے لباس ریشم کے ہوں گے، ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمایا، آمین۔ اور انہیں خدائے ستودہ صفات کا راستہ دکھایا گیا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ظاہر انہی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو اس کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، منہ نہیں موڑتے اس کے راستے سے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، اور اس مسجد حرام کی زیارت میں بانا ہے جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں۔
یعنی وہ روک رہے تھے، کفار مکہ جو ہے لوگوں کو، مسلمانوں کو خاص طور پہ روک رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر سب کے حقوق برابر ہیں، کہ جو مکے میں رہنے والے ہیں اور جو مکہ کے باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کے درمیان ڈفرینسیشن نہیں کیا. جو بھی حج کے لیے آ رہے ہیں، عمرے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے برابری کا جو ہے وہ ہے کہ وہ آئے اور آ کے جو ہے مناسک حج یا مناسک عمرہ کر سکیں. ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے. اس اللہ تعالیٰ نے اس کو فساد سے جو ہے تعبیر کیا ہے کہ تم جب لوگوں کو جو ہے مسجد حرام سے روک رہے ہو تو تم فسق اختیار کر رہے ہو نا، تم فساد کر رہے ہو. اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا، اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکائیں گے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ مسجد حرام یہ مسجد کس نے بنائی، ٹھیک ہے نا، یہ بیت اللہ کس نے بنایا. تم سب بھی جو ہے آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہو، تو انہوں نے تو کسی کو منع نہیں کیا تھا اپنے دور میں بھی، انہوں نے تو بلکہ اس نے عام کیا تھا. تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کی بات بتا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی. یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک کرو. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر، اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اللہ کا گھر تعمیر کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ اب میں کس طرح لوگوں کو یہاں پر بلاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بلاؤ، ٹھیک ہے، باقی کام ہمارا ہے. تو وہ آپ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ابو قبیس کی پہاڑی پر چڑھ، اس کا پہاڑی کا نام جس پر آپ کھڑے ہوئے تھے، پھر آپ نے کھڑے ہو کر حج کا عذر عام دیا. دائیں طرف سے بھی آپ نے پکارا، بائیں طرف سے بھی آپ نے پکارا، آگے سے بھی آپ نے پکارا، پیچھے سے بھی آپ نے پکارا، اور پھر لوگوں نے سنا اور لوگ پھر آئے حج کرنے کے لیے. یعنی جو اللہ کا کام ہوتا ہے وہ کر کے اللہ تعالیٰ رہتا ہے. آپ دیکھیں کہ ان کا پکارنا ایسا پکارا تھا کہ رہتی دنیا تک وہ پکار اب تک چل رہی ہے. اور اسی کا حکم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اب یہ جو آگے جو آیتیں آ رہی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے کاموں کے لیے جو ہے دنیا کی ریسورسز کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ کے کاموں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ خود ہی کافی ہو جاتا ہے، چاہے ہمارے پاس ریسورسز ہوں یا نہیں ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کا کام جو ہے وہ ہو کر رہتا ہے. تو ہمیں یہ انسان کو جو ہے اللہ کا کام اگر وہ کر رہا ہے تو اللہ پہ توکل کر کے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دے گا. انسان پہلے ہی مرحلے پہ جو ہے اٹھ کر جو ہے وہ بیٹھ جائے کہ میرے لیے آسانی نہیں ہوگی، میں کیسے کروں گا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو پھر بٹھائے، توفیق ہی نہیں ملتی نا. تو انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے اور پھر انسان کو کھڑے ہو جانا چاہیے اللہ کے کام کے لیے. اور اللہ تعالیٰ راستے خود دیکھیں کتنا بڑا معاملہ تھا یہ. اللہ تعالیٰ نے کیسی برکت دی ہے کہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ، بلکہ کتنے پوری دنیا کے لوگ ہی تڑپ رہے ہوتے ہیں جانے کے لیے. کسی کو موقع ملتا ہے، کسی کو نہیں ملتا، کسی کو روک دیا جاتا ہے. تو کتنا کتنا مطلب آپ یہ دیکھیں کتنی اس کی بات ہوتی ہے جو وہاں پہنچ کے حج کر لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے کر لیا ان کے لیے کتنی خوشی کی بات ہے، جو نہ کر سکے اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے، استطاعت دے اللہ تعالیٰ. اور لوگوں کو اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں. ٹھیک ہے. اس زمانے میں تو ظاہر پیدل آتے تھے یا اونٹوں پہ سوار ہو کر آتے تھے. آج تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں کر دی ہمارے لیے کہ جو ہے مہینوں کے سفر جو ہے ہمارے لیے گھنٹوں میں طے ہم لوگ کر لیتے ہیں. اس پہ بھی ہم کو کتنی مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ ہمیں سفر کے اندر جو ہے وہاں پہ رہنے کے لیے، ہوٹل لینے کے لیے، وہاں پہ صرف وہاں سے اپنی ہوٹل سے لے کے جو ہے آپ کہیں کہ بیت الحرام تک جانے میں بھی انسان کو پریشانی ہو رہی ہوتی ہے کہ کیسے ٹریول کریں گے، کیا کریں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں لوگ کہاں کہاں سے اونٹوں پر پھر پیدل جو ہے وہاں آ رہے ہوتے تھے. پھر تاکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں. تو اس زمانے میں آپ دیکھیں یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کہا جا رہا ہے تو کتنے زیادہ فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ ان کی مکہ والوں کی تو وہ جگہ ہی تھی، اور پھر اس میں کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنی تجارت کرتے تھے، وہاں کے تجارت کرتے تھے، تو اپنی اپنی جگہوں کی جو تھی جو خاص خاص چیزیں ہوتی تھی وہ لاتے تھے اور وہ لا کے جو ہے مکہ میں بیچتے تھے. اور آج بھی یہی کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اپنا فضل بھی تلاش کرو. جب حج کے لیے جاؤ یا عمرے کے لیے جاؤ، اللہ وہاں پہ اپنا فضل تلاش کرو، یعنی وہاں جا یہ تو کرو. لیکن اللہ نے منع نہیں کیا کہ انسان جو ہے اپنا جو ہے تجارت کر سکتا ہے، بزنس کر سکتا ہے، شاپنگ کر سکتا ہے. کتنے فائدے ہیں اگر آپ دیکھیں. اور جو بھی عمرے کے لیے جاتا ہے یا حج کے لیے جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ چلو وہاں پہ بہت اچھا گولڈ ملتا ہے، بہت اچھا سونا ملتا ہے، تو انسان جاتا ہے وہ سونے کی کوئی نہ کوئی چیز بنا کے لے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو منع نہیں کیا نا، تو کر سکتا ہے وہ. وہاں پہ کتنے خوبصورت عبایا ملتے ہیں، عبایا لیتے ہیں، اسکارف لیتے ہیں لوگ وہاں جا کے.
ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ بس اسی میں ہی جا کے انوالو ہو جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ فائدے آپ کو کھانے پینے کی ایک سے ایک چیز مل جائے گی، وہاں کیا چیز ہے جو وہاں پہ آپ کو میسر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ تاکہ وہ فائدے دیکھیں جہاں یہاں ان کے لیے جو ہے، اور مختلف کنٹری سے لوگ مختلف چیزیں لے کے آتے ہیں، تو مختلف آپ کو کلچرل چیزیں بھی مل جاتی ہیں. اتنے خوبصورت جو ہے آپ کو گفٹ گفٹ دینے کے لیے جو ہے وہ جو ہے جو اس کی جو کیا ہوتے ہیں ہم لے جاتے ہیں نا، جیسے مکے کی مکہ بنا ہوا ہے یا مدینہ بنا ہوا ہے، تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ گفٹ دینے کے لیے بھی ہمیں بہت ایک سے ایک چیزیں وہاں جو ہے مل جاتی ہیں. تو یہ ہمارے لیے فائدے ہیں جو ہم وہاں دیکھتے ہیں. اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے انہیں بخشے ہیں. تو یعنی کہ جیسے یوم النہر، اس کے بعد کے جو 2 دن ہوتے ہیں وہ 3 دن تک جو ہے اس کے بارے میں، اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ کچھ جو اسکالرز کہتے ہیں کہ شروع کے 10 دن بھی ہو سکتے ہیں، حج یہ ذی الحج کے شروع کے 10 دن بھی، اور پھر آخر کے 3 دن بھی، یعنی کہ یوم النہر جس دن قربانی ہوتی ہے، اور باقی آخر کے 2 دن بھی ہو سکتے ہیں. تو جو چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تندرست محتاج کو بھی دیں، کیونکہ وہ خود نہیں کھاتے تھے اس میں سے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وہ خود بھی کھائیں اور تندرست محتاج کو بھی دیں. پھر اپنا میل کچیل دور کریں، ٹھیک ہے نا، پھر احرام اتار دیں. اس کے بعد جو ہے جب یہ حج کمپلیٹ ہو جائے، نہا دھو لیں، اور پھر اپنی نظریں پوری کریں. جو نظر بھی انہوں نے مانگی ہے اپنی نظر پوری کریں، قربانی کرنی ہے، جو بھی معاملہ کرنا ہے وہ اپنی پوری کریں. اور پھر اس قدیم گھر کا جو ہے وہ طواف کریں. تو اس قدیم گھر کا طواف، اس کے بارے میں بھی تھا کہ 2 یا 3 قسم کے جو ہے طواف ہوتے ہیں. میں نے لکھا تو تھا. ہاں، ایک طواف جو ہے طواف قدوم کہلاتا ہے، یعنی ویلکم طواف ہوتا ہے. جب انسان آتا ہے حج کے لیے تو پہلا طواف جب کرتا ہے اس کو ویلکم طواف کہتے ہیں. ایک طواف عمرہ ہوتا ہے، جب عمرہ کر رہا ہوتا ہے بندہ وہاں پہ. ایک طواف حج، حج و زیارہ، اس کو زیارہ کہتے ہیں. ایک طواف جو فیئرول طواف ہوتا ہے، جب حج کر لیتے ہیں تو اس کو فیئرول یا پھر طواف افادہ کہا جاتا ہے. اور ایک والنٹری طواف ہوتا ہے جو آپ مستقل کرتے رہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ وہاں گئے ہیں تو مستقل جو ہے طواف کرتے رہے نا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے. تو یہ 5 قسم کے جو ہیں طواف ہوتے ہیں وہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس قدیم گھر کا جو ہے وہ طواف کریں. اچھا، یہ تھا تعبیر یہ تھا بیت العتیق، اس قدیم گھر کا طواف کریں. اچھا، یہاں پہ بیت العتیق کا نام دیا گیا ہوا ہے جو ہے نا خانہ کعبہ کو، یعنی ویری اینشنٹ، بہت پرانا، ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام کے، اور کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا، پھر ظاہر ہے وہ حالات ایسے ہوئے، طوفان نوح آیا اور جو ہے تباہ ہو گیا. اس کے بعد جو اس کی بنیادیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائیں ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کو پھر دوبارہ کنسٹرکٹ کیا. تو بائبل کی جو روایات ہیں انہی کے اندر سے یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں. پھر اس کے جو بیت العتیق کے جو اور معنی بھی نکلتے ہیں کہ موسٹ آنریبل، بہت زیادہ عزت والی جگہ. اور پھر تیسرا اس کے معنی نکلتے ہیں نو ون کین اوور ٹیکن اٹ، کوئی بھی جو ہے اس کو اوورٹیک نہیں کر سکتا. اور جس کسی نے بھی کوشش کی جو ہے اس نے اپنی منہ کی کھائی. ٹھیک ہے نا، 2-4 دفعہ ایسے واقعات ہوئے کہ لوگوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے اندر جو ہے کامیاب نہیں ہو سکے. اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فری آف ورشپ اونلی فار اللہ، اللہ کے لیے جو ہے اس کی صرف ورشپ ہوتی ہے. یہاں پہ کسی اور کی ورشپ ہو ہی نہیں. آپ دیکھیں دوسری جگہوں پہ جو ہے لوگ دوسروں کی جو بھی پرستش کر رہے ہوتے ہیں، مسجدوں کے اوپر اندر بھی جا کے جو دوسروں کا نام لے رہے ہوتے ہیں. لیکن خانہ کعبہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ صرف اور صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی ورشپ اور پرستش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تھا تو سب سے پہلے جو ہے وہاں کے بت نکالے تھے. ٹھیک ہے نا، اور بت نکال کے توڑتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاں کہا گیا اور باطل مٹ گیا. بے شک باطل جو ہے مٹنے کے لیے ہے. تو پھر وہاں پر صرف اللہ تعالیٰ کی، یہ صرف توحید کا مرکز ہے جو خانہ کعبہ، اس لیے اس کا نام جو ہے بیت العتیق ہے. اس کے مختلف معنی ہیں. یہ تھا تعبیر کعبہ کا مقصد. اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہا ہے؟ کیونکہ جو ہے وہاں کے انہوں نے جو اس کو کسی اور، مطلب وہ مقصد جو تھا اصل میں، جس مقصد کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو قائم کیا تھا، وہ ٹوٹلی اس مقصد کو بھول چکے تھے. جس بتوں کو توڑنے کے لیے وہ آئے تھے، سب سے بڑا بت جو ہے ان کا ہی بنا کے، اسماعیل علیہ السلام کا اس طرح بت بنا کے جو ہے اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا، اور گانا بجانا اور ناچ سوری تالیاں بجانا، ہنسنا، یہ اس طرح کی چیزیں جو تھی اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں نا وہاں تالیاں پیٹتے ہیں اور ان کے پاس کیا برہنہ طواف کرتے ہیں. تو وہ جو تمام جو چیزیں تھیں وہ تو سب ختم ہو چکی تھیں. وہ تو حج صرف نام کا حج رہ گیا تھا اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ تھا تعبیر کعبہ کا مقصد. اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے نا، جو بھی احترام کرے گا وہ اپنے لیے اجر پائے گا.
پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو 4 چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتائی ہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اور باقی چیزیں جو ہماری فطرت جن کو برا جانتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا چکے ہیں، اس کے علاوہ ہر چیز جو ہمارے لیے حلال ہے۔ بس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، ٹھیک ہے نا۔ بتوں کی گندگی ظاہر سی بات ہے، رجس ہے، شرک کرنا، بتوں کو پوجنا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ گندگی ہے، اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یعنی اللہ پہ جھوٹ باندھنے سے، کہ یہ بتوں کو پوجنا کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی سند نازل کی ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نے کوئی سند ان کے لیے نازل نہیں کی، تو اللہ کا نام لگایا کرتے تھے نا، کہ جو ہے فرشتوں کو پوچھتے تھے کہ فرشتہ اللہ کیا بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ کہیں لکھا ہوا تمہیں نظر آتا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی دلیل نازل کی ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، ٹھیک ہے نا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے بڑے بڑے گناہوں میں جو ہے کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان میں جو تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا، اور جھوٹے اسٹیٹمنٹ نہ دینا، ٹھیک ہے، اور جھوٹی گواہی نہ دینا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اتنی دفعہ دہرائی، جھوٹی گواہی نہ دینا، کہ صحابہ کرام کہنے کہ آپ کب چپ ہوں گے، ہم انتظار میں تھے، یعنی اتنی بات جو ہے، اتنی بات جو اس بات کو دہرائے کہ جھوٹی گواہی، یعنی جھوٹی بات نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا۔ تو یعنی جو جو جھوٹ بولنے والی، جس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ایک مسلمان جو ہے اس میں بہت برائیاں ہو سکتی ہیں لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہمارے نبی نے یہ فرمایا تو ہم خود اپنا وہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر ایسی عادت تو نہیں ہے کہ ہم جھوٹ تو نہیں بولتے، ٹھیک ہے نا، بات بات پہ ہم جو ہے بچے کرتے ہیں نا، واللہ تاللہ کر کے جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، قسمیں بھی اللہ کی کھا رہے ہوتے ہیں، اور منافقین کی تو عادت ہی یہی ہے کہ ہر بات میں ان کی جھوٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جھوٹ سے پرہیز کرنے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو ہمارے لیے دیکھیں جو اللہ کا حکم ہے وہ فرض کی اس میں آ جاتا ہے، پھر بھی غلطی سے منہ سے یہ چیزیں نکل جائیں، انسان سے غلط بیانی ہو جائے، تو فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کہ غلطی سے نادانستی کی بنا پہ اگر یہ ہم سے غلطی ہو جائے تو فوراً انسان کو فوراً اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے، یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی میں نے پڑھا نا کہ انسان کس طرح شرک کی طرف پہنچتا ہے، تو پھر جو ہے جیسے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ایک تو یہ کہ پہلے ہی وہ تھا، اور پھر دوسرے اس نے اللہ کو پوچھنا چھوڑ دیا تھا، اللہ کو ماننا چھوڑ دیا تھا، دوسرے یہ کہ دوسروں کو مان کر جو ہے وہ کھجور میں جا کے اٹک گیا، ٹھیک ہے۔ اب پھر یا تو پھر اب یہ اس کی حالت کیا ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ اللہ پھینک دے گا جہاں اس کو پرندے اچک لیں، یا پھر ایسی جگہ جا کے گر جائے گا، یعنی اس کے لیے آپ کوئی بچاؤ کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اب وہ کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ بچ نہیں سکتا۔ اب جیسے یہ یا یہ سمجھ لیں کہ اب وہ جس جگہ پڑا ہے، اب اس کو مختلف شکاری ہیں پکڑ کے جو ہے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، یا مختلف دیوتاؤں کا وہ غلام بن گیا ہے، اب وہ ان کو وہ ہر کوئی جو ہے وہ اس کو اپنی طرف جو ہے پکڑ کے کھینچ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تم ادھر میرے پاس آ جاؤ، تم ادھر آ جاؤ، تم ادھر آ جاؤ، تو وہ جو ہے نا بس اس کی زندگی جو اسی میں گزر جاتی ہے کہ میں اس کی بات پوری کر لوں، میں اس کے آستانے پہ۔ اب دیکھیں جو لوگ جو ہیں عرس بناتے ہیں یا جو بزرگوں کو پوچھتے ہیں، تو وہ ہر بزرگ کے آستانے پہ جا کے حاضری دیتے ہیں۔ آپ پاکستان میں یہ دیکھیے، انڈیا پہ آپ دیکھیں تو وہ جو جب ہم بزرگوں کو ماننے والے ہوتے ہیں تو وہ ہر بزرگ کے عرس میں جائیں گے، ہر بزرگ کے لیے وہ پیسہ خرچ کریں گے، ان کے لیے دیگیں بنوائیں گے، تو کیا ہے، تو یہ اس سے تو فائدہ نہیں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہی مثال، تو اللہ ان کے حوالے ہی کر دیتا ہے ان کے، یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو۔ اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ تو اللہ کے شاعر کیا ہیں، جو ابھی ہم نے بیت اللہ کا پڑھا، پھر اس کے جانور ہیں جو حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں، تو انسان جو ہے اگر اللہ سے ڈر کے کام کرنے والا ہوگا تو وہ اس کا حق ادا کرے گا۔ تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، یعنی جب تک وہ تمہارے پاس ہیں تم کا دودھ بھی پی سکتے ہو، ان سے فائدہ، ان سے سواری بھی لے سکتے ہو، لیکن جب ان کی قربانی کا ٹائم آ جائے گا تو پھر ان کو قربان کر دیا جائے گا، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔ پھر یہاں پہ بیت العتیق کا لفظ یوز آیا ہے بیت الحرام کے لیے۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر جو ہے ایک طریقہ مقرر کر دیا تھا کہ کس طرح سے ان کو ان کے ساتھ قربانی کا معاملہ کرنا ہے، ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں مقصد جو ہے وہ ایک ہی بتا دیا اس کے اندر۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ قربانی تمام شرائع الہیہ کے نظام عبادت کا ایک لازمی جز ہے، ٹھیک ہے، قربانی کرنا ضروری ہے۔ توحید فی العبادت کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان جن جن صورتوں سے غیر اللہ کی بندگی کی کرتا ہے
ان سب کو غیر اللہ کے لیے ممنوع کر کے صرف اللہ کے لیے مختص کر دیا جائے۔ تو قربانی جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہی زیبا ہے۔ اگر یہ قربانی جو ہے انسان کسی اور کے لیے کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات میں اور صفات میں جو ہے وہ شرک کرتا ہے۔ مثلا انسان نے غیر اللہ کے آگے رکوع سجود کیا ہے، شرع الہی نے اسے اللہ کے لیے خالص کر دیا ہے۔ انسان نے غیر اللہ کے آگے مالی نذرانے پیش کیے ہیں، شرائع الہیہ نے انہیں ممنوع کر کے زکوٰۃ و صدقہ اللہ کے لیے واجب کر دیا ہے۔ انسان نے معبودان باطل کی تیرت تراکی کی ہے، شرائع الہی نے کسی نہ کسی مقام کو مقدس یا بیت اللہ قرار دے کے اس کی زیارت اور طواف کا حکم دے دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح روزے ہیں، اسی طرح سے قربانی ہے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے لیے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جائیں گی، کسی اور کے لیے نہیں کی جائیں گی۔ تو ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اسی کے تم مطیع فرمان بنو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو۔ مخبتین کا یہاں پہ لفظ آیا ہے۔ مخبتین کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈر کے جو ہے وہ زندگی جو ہے گزار رہے ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت عمر سے نا کسی آدمی نے بلا وجہ جھگڑا شروع کر دیا اور آپ کے اوپر جو ہے وہ بلیم لگانا شروع کر دیا، مطلب وہ قصور آپ کا نہیں تھا لیکن اس نے آپ پر بلیم کرنا شروع کر دیا، آپ جو ہے اشتعال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، تو پیچھے سے شاید کسی نے کہہ دیا کہ جو ہے صبر کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جیسے ہی جب انہوں نے سنا تو فوراً کام ڈاؤن ہو گئے کہ یہ میں کیا کر رہا تھا۔ تو جب اللہ کی آیاتیں ایسے لوگوں کے سامنے، اچھے لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو فوراً جو ان کا جو ہے وہ پلٹ آتے ہیں اپنی بات کے اوپر، غلطی بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پلٹ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کول ڈاؤن ہو گئے فوراً۔ اسی طرح جو مخبتین جو ہوتے ہیں، اللہ سے عاجزانہ رویہ اختیار کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال جو دی ہے گھاس کے مانند دی ہے۔ یہ ایک ہوا کے جھونکے سے جیسے ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے تو گھاس کیا ہوتی ہے؟ بڑی بڑی گھاسیں ہوتی ہے، وہ بینڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے نا۔ تو ایک مومن کا جو عاجزانہ مومن کا رویہ ہے وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو وہ فوراً اس پہ سر جھکا دیتا ہے، کہ وہ اس پہ تکبر نہیں کرتا، عاجزی کے ساتھ جو اس کو مان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ایسا ہی رویہ اختیار کرنے کی توفیق دے۔ پھر ان کی تعریف اللہ فرما رہا ہے کہ جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تمام صفات ہم پڑھ کے جا چکے ہیں کہ یہ ایک مومن کے اندر جو ہے ہوتی ہے، اور ایسے ہی لوگوں کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے راضی ہوگا، ان کو پسند کرے گا۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کر ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھ زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ، ان کو بھی کھلاؤ۔ یعنی وہاں تو اونٹوں کا بہت رواج تھا نا، بہت زیادہ مطلب گروتھ بھی ہوتی تھی، سارے وہ صحرا میں رہنے والے تھے، اونٹوں کو بہت زیادہ یوز بھی کرتے تھے، بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے ان میں بھلائی، بہت فائدے ہیں، اور اس کو جو آپ کہتے ہیں جس کو صحرا کا جہاز بھی کہا جاتا ہے، تو پورا کا پورا اونٹ جو ہے نا پورا آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو کھال بھی کام میں آتی ہے، اس کا جو کوہان ہے اس سے پانی نکال کے پیتے ہیں، اس کے اندر سے، جب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اس کو جنگوں میں جاتے تھے، اس کا دودھ بھی کام آتا ہے، اس کا گوشت بھی کام آتا ہے، بہت سخت جان جانور ہے، کئی کئی دن جو ہے کھائے پیے بغیر بھی جو ہے وہ اونٹ جو ہے ٹائم گزار لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس پہ تمہارے لیے بھلائی ہے۔ تو جب ان کو ذبح کرنے کا آئے تو انہیں کھڑا کر کے جو ہے ان کے 3 ٹانگیں جو ہے باندھی جائیں اور ایک ٹانگ جو ہے وہ کھلی چھوڑی جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کھڑے ہو کر ہی اس کے اوپر وہ باندھنے کی وہ ہے کہ اس پہ جو ہے اس طرح تیر مارا جائے اللہ کا نام لے کے، کہ وہ اس کو جو اس کی اس پہ جگلر وین جو ہوتی ہے، جیسے ہماری جگلر وین ہے، اس پہ جا کے لگے، اور جب اس کا سارا خون نکل آئے اور جب وہ بیٹھ جائے، ٹھیک ہے نا، جب اس کا خون نکل جائے گا وہ بیٹھ جائے گا یعنی گر جائے گا، اس کے بعد جو اس کو ذبح کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے اس کو کھایا جائے۔ اور جب قربانی کے بعد پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ، ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ شکریہ ادا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے جو ہے مسخر کیا، ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ہم ان کا استعمال کریں، اور جب ہم ان کا استعمال کریں تو اللہ کا بہت زیادہ جو ہے وہ شکر ادا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی جاہلیت کے زمانے میں اہل عرب جس طرح بتوں کی قربانی کا گوشت بتوں پہ لے جا کے چڑھاتے تھے، اسی طرح اللہ کے نام کی قربانی کا گوشت کعبہ کے سامنے لا کر رکھتے اور خون اس کی دیواروں پہ لٹھیرتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ قربانی گویا اس لیے کی جاتی تھی کہ اللہ کے حضور کا گوشت اور خون پیش کیا جائے۔ اس جہالت کا پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا، کیونکہ ساری رسومات تھی ان کی جو انہوں کے اس میں پھیل گئی تھی، اصل مقصد تو ختم ہو گیا تھا کہ اصل چیز جو اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے وہ جانور کا خون اور گوشت نہیں بلکہ تمہارا تقویٰ ہے۔
اگر تم شکر نعمت کے جذبے کی بنا پر خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ کے لیے قربانی کرو گے تو اس جذبے اور نیت اور خلوص کا نذرانہ اس کی حضور پہنچ جائے گا، ورنہ خون اور گوشت یہیں دھرا رہ جائے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے رنگ نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور اعمال دیکھتا ہے، بے شک۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اتنی طاقت قوت نہیں ہوتی، پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ قربانی کر سکے، لیکن اس کے دل میں یہ نیت ہوتی ہے کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے۔ آپ دیکھیں پاکستان میں یا انڈیا وغیرہ میں کتنا مہنگا ہو گیا جانور، ایون کہ بکرے بھی جو ہیں تقریباً سب مجھے بتاتے ہیں کہ 50-60 ہزار کے ایک ایک بکرا، تو ظاہر ہے جس کے پاس اتنی غربت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگوں کے پاس اب اتنی پہنچ نہیں رہی ہے کہ وہ ایک بکرا بھی ذبح کر سکے۔ میں غریبوں کی بات بتا رہی ہوں، بیچارے جو جن کے پاس ہے وہ تو کر ہی لیتے ہیں، 2-2 3 دن بھی کر لیتے ہوں گے، لیکن جن کے پاس نہیں ہے ان کے دل میں کتنی طلب ہوتی ہوگی۔ بچے بھی ترستے ہیں کہ ہمارے گھر اس دفعہ قربانی نہیں ہوئی، ہمارے حالات صحیح نہیں ہے، نہیں بچوں کو کتنا شوق ہوتا ہے آپ دیکھیں۔ تو اصل چیز جو ہوتی ہے وہ نیت ہے، ان کی نیت اگر اتنی شدید ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو قربانی کا جو ہے وہ اجر دے دے گا، کہ وہ اپنی اس وجہ سے کہ وہ نہیں اس کو کر سکے اپنی مالی حالت کی وجہ سے۔ اور دیکھیں بعض لوگوں کے پاس اللہ اتنا دیتا ہے کہ وہ کہیں کہیں جانور کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں تو شوشہ کتنا زیادہ ہو گیا ہے ہمارے ملکوں کے اندر، کہ اب جو ہے بطور خاص جو ہے گائے بکرے اور اتنے خوبصورت اور بڑے بڑے جاندار قسم کے رکھے جاتے ہیں، لاکھوں میں اور کروڑوں میں ان کی جو ہے قیمت جاتی ہے، اور لوگ صرف اس لیے اس کو خریدتے ہیں اپنے پیسوں کی شو کرنے کے لیے کہ دیکھو ہم تو اتنے بڑے جانور خرید سکتے ہیں، اور اتنی زیادہ بڑے بڑے جانوروں کی، حالانکہ اس کے پیچھے مقصد کچھ نہیں ہوتا، شو شادی۔ اور آپ تو دیکھیں تو ایسا گوشت اور ایسی قربانی اللہ کو پہنچے گی، پیسہ بھی اتنا ضائع کیا لیکن ہاتھ انسان کے کیا آیا؟ اور بجائے یہ کہ ایک انسان ایک چھوٹا سا جانور بھی لے لے، اگر بکرا بھی دبلا پتلا چھوٹا سا کم قیمت کا لے کے بھی کوئی بندہ خلوص دل کے ساتھ اس کو ذبح کرواتا ہے، اس کی قربانی کرتا ہے، تو اللہ کیا اس کی کتنی زیادہ قدر و قیمت ہوگی۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نیتوں کو دیکھتا ہے، ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ تو شکریہ ادا کرو، نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پہ تم اس کی تدبیر کرو۔ یعنی کیسے ان کو جو ہے ذبح کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے کیا جاتا ہے نا، اور پھر جو ہے یعنی اللہ کے نام کے ساتھ، اور اللہ سب سے بڑا ہے، خدایا تیرا ہی مال ہے اور تیرے ہی لیے حاضر ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ سب، پھر اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اس میں یہ بھی پڑھ سکتا ہے بندہ، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، ولرتی حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولکل۔ میں نے یکسو ہو کے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز اور قربانی، میرا مرنا اور جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سر اطاعت جھکا دینے والے میں سے ہوں۔ خدایا تیرا ہی مال ہے اور تیرے لیے حاضر ہے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے آپ دیکھیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قیام کی جو دعائیں ہیں اس میں سے ایک دعا یہ ہے، اس کی اور بھی ڈیٹیل ہے، آگے اور بھی تھوڑا سا اس کے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے قیام میں یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، جیسے ہم سبحانک اللہم و بحمدک کا پڑھتے ہیں نا، تو یہ بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ اللہ باعث وہ ہے نا، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کی دوری پوری کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی پڑھتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ والی دعا اور بھی ڈیٹیل میں ہے، یہ تو اس کے جو ہے 2 یا 3 سینٹنسز ہیں، اس میں 2-3 سینٹنسز اور ہیں، وہ بھی حدیث سے ثابت ہے، میں خیال صحیح بخاری یا مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو ریڈ دیز 3 دعاز اپنے قیام کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ کتنی خوبصورت یہ دعائیں آپ دیکھیں۔ تو اور اسی طرح یہ قربانی کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے کیونکہ نماز اور قربانی کا ذکر ہے اس کے اندر، تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پہ تم اس کی تقدیر کرو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو، یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ مدافعت دفع سے، جس کے اصل معنی کسی چیز کو ہٹانے اور دور کرنے کے ہیں، مگر جب دفع کرنے کے بجائے مدافعت کرنا بولیں گے تو اس میں 2 مفہوم اور شامل ہو جائیں گے۔ ایک یہ کہ کوئی دشمن طاقت ہے جو حملہ آور ہو رہی ہے اور مدافعت کرنے والا اس کا مقابلہ کر رہا ہے۔ تو دوسرے یہ کہ یہ مقابلہ بس ایک دفعہ ہو کر نہیں رہ گیا، بلکہ جب بھی وہ حملہ کرتا ہے یہ اس کو دفع کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کفر اور ایمان کی کشمکش میں اہل ایمان یکا و تنہا نہیں ہوتے، بلکہ اللہ خود ان کے ساتھ ایک فریق ہوتا ہے، وہ ان کی تائید اور حمایت فرماتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی کس طرح تائید اور حمایت اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں، ہر جنگ میں، ہر موقع پہ کی۔
یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ نعمتیں اپنی دے اور لوگ اس کے ساتھ جو ہے شکر دوسروں کا ادا کریں، تو اللہ تعالیٰ جو ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کے خلاف، ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے، یعنی جو ہجرت کر کے نہیں آئے تھے، ظاہر جو ابھی مکہ کے اندر ہی تھے، ان کی بات کی جا رہی ہے کہ ان پہ ظلم توڑے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، صرف اس قصور پہ کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ ٹھیک ہے، اللہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، خانقاہیں ہوں، گرجا معبد، ان سب میں اللہ کا ہے۔ تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ یہودیوں کی مسجدیں یا عیسائیوں کی مسجدیں یا مسلمانوں کی مسجدیں، لیکن ان کے نام ڈفرینٹ ہیں، لیکن بیسیکلی یہ اللہ ہی کے لیے بنائی گئی تھی نا۔ اب بعد میں ان میں شرک در آیا وہ الگ بات ہے، لیکن پہلی جو مقصد ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اس کا نا اللہ ہی کے لیے یہ بنائی گئی۔ تو ہمیں جو ہے جس ظلم کے ساتھ یہ لوگ نکالے گئے، اس میں ہمیں دو یا تین جو ہے ملتے ہیں روایت سے، کہ ایک تو ہے حضرت صہیب رومی جب ہجرت کرنے لگے تو کفار قریش نے ان سے کہا کہ تم یہاں خالی ہاتھ آئے تھے، آپ خوب مالدار ہو گئے ہو، تم جانا چاہو تو خالی ہاتھ ہی جا سکتے ہو، اپنا مال نہیں لے کے جا سکتے۔ حالانکہ انہوں نے جو کچھ کمایا تھا اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا تھا، کسی کا دیا نہیں کھاتے تھے۔ آخر وہ غریب دامن جھاڑ کر کھڑے ہو گئے اور سب کچھ ظالموں کے حوالے کر کر اس حال میں مدینے میں پہنچے کہ تن کے کپڑوں کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کی پوری زندگی کی کمائی جو ہے وہ صرف اس لیے چھوڑ دی کہ صرف اللہ کے لیے جہاد کرنا تھا، اللہ کے لیے ہجرت کرنی تھی، کیونکہ ہجرت جو تھی وہ ضروری تھی۔ اللہ نے کہا کہ جو ہجرت نہیں کریں گے، جو ہے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے طاقت اور ہمت دی ہے اس کے باوجود ہجرت نہیں کریں گے، وہ جو ہے وہ مومن نہیں ہے، جب تک کہ ہجرت کر کے جو ہے وہ مدینہ نہ پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت تھی، نبی سے اتنی محبت تھی کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ پہنچ گئے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ، ان کے شوہر ابو سلمہ اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر ہجرت کے لیے نکلے۔ بنی وغیرہ کے خاندان نے راستے میں روک لیا، ابو سلمہ سے کہا تمہارا جہاں جی چاہے پھرتے رہو، مگر ہماری لڑکی کو لے کے نہیں جا سکتے۔ مجبوراً بیچارے بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر بنی عبد الاسد ابو سلمہ کے خاندان میں آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ بچہ ہمارے قبیلے کا ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو۔ اس طرح بچہ بھی ماں اور باپ دونوں سے چھین لیا گیا۔ تقریباً 1 سال تک حضرت ام سلمہ بچے اور شوہر کے غم میں تڑپتی رہیں، اور آخر بڑی مصیبت سے اپنے بچے کو حاصل کر کے مکے سے اس حال میں نکلی کہ اکیلی عورت گود میں بچہ لیے اونٹ پر سوار تھی اور ان راستوں پہ جا رہی تھی جن سے مسلح قافلے پہ گزرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ تو یہ تو کچھ واقعات ہیں، اور کس کس طرح لوگوں نے جو ہے وہ ہجرت کی اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ صرف اس قصور پہ کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر ظاہر سی بات ہے، اب میں یہی کہہ رہی ہوں کہ جو نبی کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں ان کی آزمائشیں بھی بہت زبردست قسم کی ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بہترین ہوگا۔ ایسے ہی لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے، جنہوں نے اتنا زیادہ اللہ کے راستے میں اپنا کیا، تو انہی لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سابقون اولون میں ہیں، اور یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتے رہے تو خانقاہ، اب یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں، یہ جگہیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری ہر جتنی بھی قومیں آئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ گرجا گھر ہیں یا جو مسجدیں ہیں، یہ ہزاروں سال سے قائم ہیں۔ آپ دیکھیں خانہ کعبہ ہے، کتنے سال ہو گئے، 4000 3000 سال سے قائم ہے، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکا اس کو بھی۔ تو مسجدیں اور خانقاہ یہ چیزیں ایسی ہیں، یہ ہزاروں ہزاروں سال رہتی ہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور نقصان پہنچایا بھی جاتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ اس کی جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، اس کو اس کی اپنی اصلی حالت میں لے آیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کیوں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ یہ جو ہے لوگوں کی پیس کی جگہ ہے۔ کہیں پہ بھی آپ دیکھیں کوئی تباہی، پریشانی، سیلاب آ گیا، کہ زلزلہ آ گیا، کہ پریشانی آ گئی، تو لوگ جو ہے جگہ مسجدوں میں جا کے جو ہے وہ، یا پھر خانقاہیں ہیں، گرجائیں، وہیں لا کے جو ہے وہ سیو ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو ہے لوگوں کے سیو کرنے کی جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اگر ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے کہ اگر ان خراب لوگوں کو اللہ تعالیٰ دور نہ کرتا رہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے تباہ مسمار کر دی جائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کہ 2 دفعہ مسجد بیت المقدس کو تباہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو دکھانے کے لیے بنی اسرائیل کو کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے، تمہاری پسند کی چیز تھی، تم کتنا اس میں انوالو تھے، اتنا زیادہ۔ لیکن صرف انوالومنٹ سے فرق نہیں پڑتا، تم صرف اس میں انوالو تو ہو گئے تھے، لیکن تمہارے دل جو ہے سیدھی راہ سے جو ہٹ گئے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ان کو جو ہے دکھ پہنچایا، لیکن بعد میں جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی توفیق دی، اس کو دوبارہ اس کی اپنی اصلی حالت میں جو ہے وہ لایا گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ہی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے، تم اللہ کا نام لیتے ہو اس کے اندر، اور تمہارے ہی آسانی کے لیے یہ چیزیں ہیں، اور اگر تم نہ کرو تو یہ چیزیں جو ہے تباہ و برباد کر لی جائے، اللہ تعالیٰ ہی ان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے، اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے جو ہے وہ منع کریں گے۔ یعنی اللہ کے مددگار، اس کی تائید و نصرت کے مستحق لوگوں کی صفات یہ ہے کہ اگر دنیا میں انہیں حکومت اور فرما روائی بخشی جائے گی تو ان کا ذاتی کردار فسق و فجور اور کبر و غرور کے بجائے اقامت صلاۃ، ان کی دولت عیاشیوں اور نفس پرستیوں کے بجائے ایتائے زکوٰۃ میں صرف ہو، ان کی حکومت نیکی کو دبانے کے بجائے اسے فروغ دینے کی خدمت انجام دے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز جو تھے، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ پورا خلفاؤں کا جو ہے پورا ایک نظام گزرا ہے، اور یہ جو عمر بن عبدالعزیز بہت آخر میں آئے ہیں خلفاء، تو اس کے اندر جو تھا مسلمانوں کے اندر تو تھا بہت بگاڑ آ چکا تھا، بہت زیادہ عیش و عشرت، اور جو ہے جتنے بھی بڑے لیول پہ جتنے بھی لوگ تھے ان کی زندگیوں کے اندر جو تھی وہ عیاشی آ گئی تھی، اتنی دولت تھی، وہ انہوں نے اپنے بچوں پہ اپنی ذات پہ جو ہے بہت زیادہ لٹانی شروع کر دی تھی۔ تو جب جو ہے عمر بن عبدالعزیز آئے ہیں تو انہوں نے اپنے بڑوں کو، ان کے اپنے ہی خاندان کے لوگ تھے، انہوں نے جو ہے ان سے ان کا زائد جو چیزیں تھی ان سے لے لی تھی، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ جو ہے ان کے دشمن بھی بن گئے تھے، اور ان کی اپنی فکر، ان کی اپنی جو آپ دیکھیں کہ بالکل جو حضرت عمر کا حال تھا ان کا حال وہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا تھا، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اتنی فقیرانہ زندگی جو تھی ان کی تھی کہ مجھے اس مال میں سے کچھ نہیں لینا، اتنا ڈر، اتنا تقوی ان کا اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا مال ہے، میرا مال نہیں ہے، میں بیت المال سے اتنا ہی لوں گا جتنا مجھے اجازت ہے، میں اس سے زیادہ نہیں لوں گا۔ اور جنہوں نے لیا ہوا تھا انہوں نے اپنے لوگوں کو کہہ کیا کہ جتنے ان کے جو فوج کے لوگ تھے سب سے انہیں زبردستی ہر جگہ سے وہ سارا مال ان لوگوں سے نکلوایا۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ کے خلیفہ اصل میں، جو اللہ تعالیٰ کا اقتدار جو ہے زمین پر قائم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہا ہے کہ زمین میں اقتدار بخشیں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نا کہ امام مہدی کا جو ذکر آتا ہے قرآن، جو سوری بہت روایات کے اندر بھی آتا ہے، شیعہ بھی اس کے بارے میں کہتے ہیں، تو ایک جو مطلب ایک اسکالر کا فرقہ یہ کہتا ہے کہ یہ امام مہدی کے بارے میں جو آتا ہے نا، ایک بہت پرہیزگار بندہ آئے گا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات ان کے حق میں پوری ہوئی، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز جو تھے ان سے ان کے جو تمام خلفاؤں میں، یعنی آپ خلفائے راشدین کو تو چھوڑ دیں، وہ تو تھے ہی راشدین میں، لیکن یہ جو آئے تھے یہ سب سے مطلب بہت زیادہ نیک بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے بہت پہنچے ہوئے آپ یہ کہہ لیں۔ تو یہ جو ہے اگر کہا جاتا ہے کہ امام مہدی آئیں گے تو وہ گزر چکے، وہ آ چکے۔ تو ایک فرقہ، ایک جو ہے اسکالر کا یہ بھی کہتے ہیں تمام معاملات کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں چھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی چھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ بھی چھٹلائے جا چکے ہیں۔ ان سب منکر حق کو میں نے پہلے مہلت دی، پھر پکڑ لیا۔ اب دیکھو کہ میری عقوبت کیسی تھی، کتنی ہی خطاکار بستیاں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے، اور آج وہ اپنی چھتوں پہ الٹی پڑی ہیں، کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی قصر کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین پہ چلے پھرے نہیں ہے کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے اگر آپ دیکھیں کہ انسان کا اگر آنکھیں ہوتے ہوئے بھی انسان جو ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایبزارب کرنے کی جو پاور وہ چھوڑ دی ہے، وہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ مطلب اس ایبزارب نہیں کر سکتا اچھی باتوں کو۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ابن مکتوم جو تھے وہ اندھے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ہدایت دی اور انہوں نے جو ہے اسلام قبول کر لیا۔ تو آنکھوں کے اندھے ہونے کے باوجود بھی ان کا دل کتنا خوبصورت تھا، آپ یہ دیکھیں۔ تو بات بیسیکلی دل کی ہے، اور پھر ہم یہ بھی پڑھ کے جا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اندھا اٹھائے گا تو کہیں گے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا گیا، کیونکہ وہ جو ہے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، جب دنیا میں ان کے پاس جو ہے اسلام کی دعوت پہنچائی گئی، نبی انبیاء آئے، کتابیں آئیں، لیکن انہوں نے اس کو مان کر نہیں دیا۔ آپ دیکھیں ابو لہب، ابو جہل کتنے قریب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک ہے نا، کتنی محبت کرتے تھے، لیکن جیسے ہی پیغام آیا آپ ہی کتنے ورسٹ انیمی ہو گئے۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں، اصل میں جب دل اندھے ہو گئے تو کوئی بات بھی جو ہے وہ اندر نہیں جاتی، اور پھر وہ اس پہ مہر کر دی جاتی ہے۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا۔
مگر تیرے رب کے یہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے ہزار برس کے برابر ہوا کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا ٹائم تو وہ مقرر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے. ٹھیک ہے نا، تم اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. کتنی ہی بستیاں جو ظالم تھی، میں نے ان کو پہلے مہلت دی، پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے پاس ہی آنا ہے. بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ لوگوں، میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی، اور جو ہماری آیات کو نیچے دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی، شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا. اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ محکم کر دیتا ہے. یعنی شیطان نے کیا کیا وہ کی خلل انداز کی کہ اس نے یعنی نبی نے چاہا کہ میری بات سنی جائے. وہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کلام لوگوں کو سناتے تھے تو شیطان جو تھا وہ آ کے کیا لوگوں کو بہکاتا تھا کہ شور مچاؤ، ان کی بات نہیں سنو، ان کی بات کو آگے تک پہنچنے نہیں دو. ٹھیک ہے نا، اس میں جو ہے اس میں رکھنا ڈالو. تو یہاں پہ یہی بات کی کہ سننے نہیں دیتے تھے اور لوگ جو تھے ایمان نہیں لا رہے تھے. تو شیطان اس کی تمنا میں خلل، یہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے نا. تو اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازی کرتا ہے اللہ ان کو بتاتا. پھر لیکن کیا ہوا کیا، جتنا جتنا زیادہ اس نے خلل اندازی ڈالنے کی کوشش کی، اتنا ہی زیادہ ایمان جو ہے نکل کے سامنے آیا، اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ پھیلا، اور اللہ اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں، کیونکہ اللہ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے اور حکمت والا. اللہ کو پتا ہے کہ اپنے کام کو کس طرح کرنا ہے. شیطان تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں. ٹھیک ہے نا، وہ اپنی کوشش کر سکتا ہے، وہ اپنے وسوسے ڈال سکتا ہے، لیکن اس اللہ وہ خود یہی کہے گا انسان کو کہ میرا تو تمہارے پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو تمہیں دعوت دی اور تم میری دعوت پہ لبیک کرتے ہوئے میرے پیچھے آ گئے. تو زور تو نہیں ہے شیطان کا ہمارے اوپر، ہم ہی اس کے پیچھے جو ہے چلے چلے جا رہے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے پیغام کو کہتے ہیں وہ جو ہے اپنے پھونکوں سے وہ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اور بجھانا چاہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو اپنے پیغام کو جو ہے وہ مکمل کر کے رہے گا. اور ہم نے دیکھا کہ 23 سال کے اندر جو ہے پورا کا پورا جو ہے آپ جو ہے مکمل طور پہ اسلام جو ہے وہ نافذ ہو گیا مدینے کے اندر، اور کہاں کہاں تک نہیں پھیل گیا. تو اللہ نے اپنا کام جو ہے کر کے دکھایا. وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں نفاق کا روگ لگا ہوا اور جن کے دل کھوٹے ہیں. تو پھر وہ دیکھیں تو وہ ہاتھ ملتے رہ جائیں کہ وہ ہم نے کیا کیا. ٹھیک ہے نا، منافق کیوں ساتھ تھے کہ فائدے ہوں تو ہم ان سے فائدہ اٹھائیں. لیکن سورۃ توبہ میں ہم نے کیا پڑھا کہ آئندہ ان سے صدقہ وصول کیا جائے گا، نہ ان کو اپنے ساتھ تم لے کے جانا جنگوں میں. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا تھا. تو جب وہ دیکھتے ہوں گے کہ مسلمانوں کو کتنی فتوحات مل رہی ہیں، مسلمانوں کو کتنے فائدے ہیں، تو ان کا دل جو ہے وہ کیسا جو ہے وہ ہوتا ہوگا. حقیقت یہ کہ یہ ظالم لوگ انات میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور علم سے بہرہ مند لوگ جاننے کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لیا، ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں. اللہ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ علم والوں کی تعریف کرتا ہے. تو علم والے کون ہیں؟ جو جو جن کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے، جو اس کو سمجھتے ہیں، جو اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو علم والا کہہ رہا ہے. وہ کبھی بھی غلط نہیں کریں گے، وہ کبھی بھی اپنے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کریں گے. انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو منحوس کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب بھی کسی قوم پر عذاب آتا ہے وہ دن ان کے لیے منحوس ہی ہوتا ہے، برا دن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ان کی شامت آ جاتی ہے، اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ منحوس کا لفظ یوز کر رہا ہے. اس وقت بادشاہ، ہم بھی کہتے ہیں نا کیا منحوس دن ہو گیا. کسی دن انسان کے اوپر بڑا برا دن گزر جائے تو انسان کے منہ سے نکل جاتا ہے کیا منحوس دن ہو گیا. ٹھیک ہے نا، ہماری کیا پریشانی لے کے آ گیا. تو یہ جو ہے حالانکہ کوئی دن بھی منحوس نہیں ہوتا، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی جو ہے وہ شامت ہوتی ہے. لیکن منحوس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر جو ہے وہ عذاب نازل کر دے. اس وقت بادشاہی اللہ کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا، ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کا اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے. بے شک، اور انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے. بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہے ان کا حال. اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا، پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا. اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. اس آیت کے دو مطلب ہیں کہ ایک غالباً دونوں ہی مراد ہیں. ایک یہ کہ ظلم کے مقابلے میں جو کشت و خون کیا جائے وہ اللہ کے یہاں معاف ہے.
اگرچہ کشت خون بجائے خود اچھی چیز نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ جس کے تم بندے ہو عفو درگزر کرنے والا ہے، اور تم کو بھی چاہیے کہ تمہارے بس میں اگر ہو تو تم بھی عفو درگزر سے کام لو۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے، وہ سمیع بصیر ہے، سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالادست اور بزرگ ہے۔ اللہ کتنی تعریف اپنی بیان کر رہا ہے، انسان علی الکبیر ہے، اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، ٹھیک ہے نا، علیم الحلیم ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی یہ اتنی ساری جو ہے اپنی نام بیان کر رہا ہے کہ یہ طاقتیں یا قوتیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ جان نہ رہا ہو، کچھ دیکھ نہ رہا ہو، کچھ سن نہ رہا ہو؟ اللہ تعالیٰ کو خبر ہے جو کچھ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو معاملات بھی ہو رہے ہیں، جو اچھا ہو رہا ہے، جو برا ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ہونے دے رہا ہے۔ اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مدافعت کرنی ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ مدافعت بھی کرتا ہے، جہاں کسی کو سبق سکھانا ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ سبق بھی سکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر چیز اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی بالادست اور بزرگ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ کہ وہ لطیف و خبیر ہے، یعنی اپنا کام اس نے کس طرح باریک بینی سے کتنا اس نے اس سے کرنا ہے کسی کو نہیں پتا، ٹھیک ہے نا۔ کب کب کیا چیز ہمیں دیکھیں، بعض دفعہ ہمارے کام اتنی آسانی سے ہو جاتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم سوچتے ہیں یہ کام ہمارا کیسے نکلے گا، یہ ہمارا کام کیسے ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ لطیف و خبیر اسے پتا ہوتا ہے کہ ہمارے کام کس طرح ہونے۔ تو بعض دفعہ انسان کو توقع بھی نہیں ہوتی اور اس کی توقع کی سے بڑھ کر جو ہے وہ کام اللہ تعالیٰ کروا دیتے ہیں۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہی غنی حمید ہے، تعریف یعنی کہ بے پرواہ ہے، اس کی آپ سے آپ جو ہے وہ تعریف ہے۔ وہی غنی یعنی اسی کی ذات ایسی ہے جو کسی کی محتاج نہیں، یعنی تعریف اور حمد اسی کے لیے ہے، وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، چاہے اس کی کوئی تعریف کرے یا نہیں کرے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے بتایا نا کہ ہلکی سے ہلکی چیز، ہلکی سے مراد یہ کہ جو چھوٹی سی بھاری چیز بھی ہوگی ڈوب جائے گی، جیسے کشتی کتنی بھاری ہوتی ہے لیکن نہیں ڈوبتی، اللہ کی مرضی سے چلتی ہے، جہاں اللہ جو لوگ اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نے جو ہے مسخر کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہنچا دیتا ہے۔ اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ یہ بھی ہم نے کل پڑھ لیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ چھت بنایا ہے ہمارے لیے، تو وہ ہمارے پر گرتا نہیں ہے، نہ چاند نہ ستارے جو اس کے اوپر ہمیں ٹنکے ہوئے نظر آتے ہیں ستارے، کچھ بھی جو ایسا نہیں ہے جو وہ ہمارے پر جو ہے گر جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سنبھالا ہوا ہے۔ واقعہ یہ کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ شفیق اور رحیم ہے؟ یعنی اتنی غلطیوں کے باوجود، اتنی کوتاہیوں کے باوجود، اتنے کفر و شرک کے باوجود اللہ تعالیٰ نے رہنے کا موقع دیا ہوا ہے، کھانے کا موقع دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے بلکہ خوشحال زندگی دے رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کے حق میں انہیں ٹائم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، وہی تم کو موت دیتا ہے، وہی پھر تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے، یعنی حق کو جھٹلانے والا انسان سب سے زیادہ، اکثریت انسان کی جو ہے وہ حق کو جھٹلانے والی ہے۔ اللہ ہی نے اس کو پیدا کیا، اللہ ہی نے سب کچھ اس کو دیا، وہ جانتا ہے اور جانتے بوجھتے جب وہ حق کا انکار کرتا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقے عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہر دفعہ پہلے بھی ہم پڑھ کے جا چکے ہیں کہ یہودی عیسائی کیا کہتے تھے، جب تم کہتے ہو کہ یہ ملت ابراہیمی کہ تم بھی ہو ہم بھی ہو، تو پھر اتنا فرق کیوں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو تمہارا ہمارا ہم میں اتنا فرق کیوں ہے، مطلب تو یہاں پہ یہی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ٹائم دیا، 24 آورس کا ان کا روزہ ہوتا تھا۔ جیسے یہ کہ انہیں جیسی روزہ کھولا اگر وہ سو گئے تو اس کے بعد جو ہے پھر ان کا روزہ جو تھا وہ پھر کاؤنٹ ہو جاتا تھا، پھر وہ کھا نہیں سکتے تھے۔ ہم تو سو کے اٹھتے ہیں پھر کھا لیتے ہیں، پھر اپنا روزہ دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں، ان کے ایسا نہیں تھا۔ اس طرح آپ دیکھیں ان کا جو ہے چپ کا روزہ بھی تھا، تو اس طرح کی چیزیں تھی، وہ مسلمانوں میں یہ چیزیں نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کی، تو یہی وہ چیزیں ان کو جو تھی وہ لگتی تھی، وہ اپنے اس میں بھی وہ کرتے تھے، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا دین آیا تب بھی وہ ان چیزوں کو اسی طرح کر رہے تھے۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان سے اے محمد وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف یعنی تم ان چیزوں میں نہ پڑھو، جو کچھ بھی بولنے اپنے رب کی طرف جو ہے سیدھی طرح جو ہے دعوت دو، اور یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو، یعنی جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ان کی باتوں پہ اٹینشن نہ کرو۔ اگر وہ تم سے جھگڑے تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے،
ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں ہر چیز کو لکھ دیا، اسی کے مطابق وہ چیز جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہونے دے رہا ہے، چاہے تو نہیں بھی ہونے دے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن اب وہی بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ زبردستی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اختیارات کی آزادی کی وجہ سے. یا لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ یہ خود اس کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں. ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہے تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ لوگ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں. یعنی ان کے غیظ و غضب کا حال یہ ہوتا ہے. ان سے قوم میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر کیا چیز ہے، آگ. اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کرے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو. جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے چھڑا نہیں سکتے. انہی آیتوں کو دیکھ کے نا وہ چڑھتے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے مکھی، مچھر اور جو ہے اسپائڈر، ان سب کی چیزوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی مثالوں سے جو ہے ان کو گراتا ہے اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے، کہ ان کی تو اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ مکھی کے برابر بھی ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو آئے دیکھیں، کہنے کو ایک مکھی ہے لیکن کتنی طاقتور ہے کہ وہ ہم سے کوئی چیز لے کے اڑ جائے تو ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اسے چھین لیں. ٹھیک ہے نا. اور اس کا آپ اس کا باڈی اسٹرکچر بھی کبھی گوگل کر کے پڑھیں تو اس کا باڈی اسٹرکچر جو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس میں اتنی چیزیں ہیں کہ اللہ مطلب انسان تو کی تو پھر آپ بہت دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مکھی کے اندر، ایک مچھر کے اندر جو ہے اتنی زیادہ ایبلٹیز دی ہوئی ہے. ایک شہد کی مکھی کے اندر دیکھیں پورا کارخانہ جمع ہے اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کی مثالیں ہمیں صرف یہ نہیں کہ اللہ نے مکھی کی مثال دے دی، اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ یہ مکھی کہنے کو مکھی ہے، تم اتنی طاقت نہیں ہے تمہارے جو بنائے ہوئے معبود ہیں کہ ایک مکھی بلکہ اس کا پر تک بنا دے. اور ایون یہ کہ وہ چھین کر کوئی لے جائے تو تمہارے بتوں میں طاقت نہیں ہے کہ وہ تم واپس لا دے. تو مدد چاہنے والے بھی کمزور، اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے. واقعہ یہ ہے کہ قوت و عزت والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. یعنی اللہ کی قدرت کا عالم تو یہ ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اللہ کے ایک ہاتھ میں آسمان اور ایک ہاتھ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ہے زمین، اس کے ہاتھوں میں، دونوں ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ کے جو آسمان و زمین ہوگی. تو کیا کتنی بڑی قوت ہوگی. یعنی اللہ کے نزدیک یہ کچھ بھی نہیں ہے زمین اور آسمان. تو ہم تو اللہ کی قدر ہمیں جیسی کرنی چاہیے، ہم اللہ کی قدر اس طرح نہیں کرتے. جس طرح ہمیں اسے ڈرنا چاہیے، اس کا حق ہے اسے ڈرنے کا، ہم اسے نہیں ڈرتے. بار بار میں بولتی ہوں کہ ہمیں لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، پھر بھی ہم لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ کیا کہہ دے گا، یہ کیا بول دے گا. لوگوں سے ڈر کے کام کر رہے ہوتے، اللہ سے نہیں. اللہ سے بہت کم ہم ڈر رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو، مجھ سے تقویٰ کرو. تو جب انسان اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے تقویٰ کرے گا، تبھی انسان جو ہے اپنے اس کی ایمان میں جو ہے جبھی مضبوطی آئے گی. اور جب تک وہ لوگوں سے ڈرتا رہے گا ایمان میں مضبوطی نہیں آئے گی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں مقرر کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کو بھی اور اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کو بھی، دونوں طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے منتخب کر کے بھیجتا ہے. وہ سمیع و بصیر ہے، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. جو کچھ ان کے سامنے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس باخبر ہے، اور سارے معاملات جو ہے وہ اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں. تو ہماری زندگی کے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب، اور ہم خود بھی اسی کی طرف رجوع ہوں گے، اور ہمارے اچھے کام بھی اس کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، ہمارے برے کام بھی اس کی طرف رجوع ہو رہے ہیں. ہر چیز. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو. تو فلاح کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ کی بندگی جیسے کرنی چاہیے اسی طرح سے کرے. اور بندگی کی علامت کیا ہے؟ سجدہ. سب سے بڑی چیز جو بندگی کی علامت ہے وہ سجدہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر بندگی اللہ کے لیے، تو اس کے لیے جو اور پھر نیک اعمال کا ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ ایمان اور عمل جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے. تو فلاح کے لیے انسان کو کامیابی کے لیے یہ چیز ضروری ہے. اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. تو جہاد کرنے کا حق کیا ہے؟ ظاہر ہے اب وہ جہاد نہیں ہے جنگوں والا. تو اب ہمیں ہمارے جو نفس امارہ ہے، جو ہمیں بار بار جو ہمیں برائیوں پر جو اکساتا ہے، تو ہمیں ہمارا نفس لوامہ ہمیں سمجھاتا ہے تو ہمیں اس کی بات سننی ہے. ہمیں نفس امارہ کو دور ہٹانا ہے اپنے آپ سے. تو یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مشکل کام ہے کہ اس کی پوری زندگی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ، ایک مسلمان کی زندگی تو سب سے زیادہ اپنے آپ کو سدھارنے میں گزر جاتی ہے.
کہ یہاں تک کہ جو ہے وہ مرنے کا وقت آ جائے کہ ہر دفعہ جو ہے اس کو اپنی غلطی نظر آتی ہے کہ میں ابھی تک اپنی غلطیوں کو درست نہیں کر پایا، میرے اندر ابھی بھی یہ خامی ہے، میرے اندر ابھی بھی یہ جو ہے کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے تو مجھے معاف فرما۔ میں بار بار اس چیز کو کر بیٹھتا ہوں جس کو میں نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ انسان جب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر کرتا ہے، عز و عجز کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو ذلیل گردانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی پھر توفیق دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ کہ انسان اپنی غلطی مان کر اس کو اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کرتا رہے۔ ہو سکتا ہے بعض دفعہ انسان غلطی کرتا رہتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے، اس سے وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی، لیکن اپنی غلطیوں کو بار بار اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کرتا رہے، اور یہی اصل میں جو ہے وہ جہاد ہے، اور کیونکہ سب سے بڑا مشکل کام انسان کو اپنی غلطی ماننا ہوتا ہے۔ تو جب انسان اپنی غلطی ماننے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے مشکل نہیں ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا رہے اور اس سے مانگتا رہے۔ اس نے، اور پھر یہ چیز صرف اللہ کے آگے نہیں، اپنی غلطی کا اظہار انسان کو، ابھی کوئی غلطی کسی سے کسی کے لیے بھی ہو جائے تو فوراً انسان کو انسان سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے۔ سب سے اخلاق کے اندر یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سے جو بھی غلطی ہو ہم اس کا فوراً جو ہے اس کا وہ کر لینا سد باب۔ تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، دین اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلم قوم کو، مسلم امہ کو اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح بنی اسرائیل کو چنا تھا۔ جب بنی اسرائیل نے اس چیز کو پورا نہیں کیا، اس سے پورا نہیں اتری، تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری جو امت مسلمہ کو دے دی ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہتر امت لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ تو ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اب اللہ نے ہمیں چنا ہے تو ہمیں اس کے اوپر پورا بھی تو اترنا ہے۔ تو جہاں ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اپنے سرکل میں، اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں جہاں ہماری پہنچ ہے، ہمیں وہاں پر جو ہے وہاں تک جو ہے پیغام پہنچانا ہے اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ پھر دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں ہے، کتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے کر دی ہے کہ زندگی کو ان تمام پیچا قیود سے آزاد کر دیا ہے، جو پچھلی امتوں کے فقیہوں، فریسیوں یا پاپاؤں نے عائد کر دی تھی۔ نہ یہاں فکر و خیال پر وہ پابندیاں ہیں جو علمی ترقی میں مانے ہوں، نہ عملی زندگی پر وہ پابندیاں ہیں جو تمدن اور معاشرے کی ترقی میں رکاوٹ بنے۔ ایک سادہ اور سہل عقیدہ اور قانون تم کو دے دیا گیا ہے۔ تو جو ہے ایک جگہ بیان ہوا ہے نا کہ یہ رسول ان کو جانی پہچانی نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور ان کو برائیوں سے روکتا ہے جن سے فطرت انسانی انکار کرتی ہے، اور وہ چیزیں حلال کرتا ہے جو پاکیزہ ہیں، اور وہ چیزیں حرام کرتا ہے جو گندی ہیں، اور ان پر سے وہ بھاری بوجھ اتارتا ہے جو ان پہ لدے ہوئے تھے، اور وہ زنجیریں کھولتا ہے جن پہ وہ جکڑے ہوئے تھے۔ تو آپ دیکھیں ہمارے لیے بہت، آپ کینیڈا میں بھی دیکھیں، ماشاءاللہ ہم لوگ یہاں رہتے ہیں، کتنی زیادہ جو ہے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہوئی ہے، اپنی مرضی سے جو ہے ہم نمازیں پڑھنے جاتے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، حلال حرام کا ہر چیز ہمیں یہاں پہ آرام سے مل جاتی ہے۔ کیا چیز ہے، ہمارے بچے بھی ماشاءاللہ، ہمیں مدرسے بھی یہاں پہ میسر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے حفظ کرانے کے لیے، اچھا پڑھانے کے لیے بچوں کو یہاں بھیج سکتے ہیں۔ تو کہنے کو جو ہے یہ غیر مسلموں کا ملک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کی بھی ہیں ہمارے لیے۔ ہمیں تو ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں گے نہیں یہ تو غیر مسلم ملک ہے، ہم یہاں اسلام نہیں پھیلا سکتے، تو یا کوئی ہمیں آ کے مارے گا یا ہمیں پکڑ لے جائیں، ایسی کوئی پابندی یہاں پہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کا پیغام، اللہ کی بات یہاں پہ بہت اچھی طرح بتا سکتے ہیں، اور میرے خیال سے یہاں بہت اچھی طریقے سے ہو رہا ہے۔ پاکستان میں آپ دیکھیں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ چیز اس طرح نہیں ہو پا رہی، اسی لیے لوگ جو ہیں وہ فرقوں میں بٹ گئے ہیں، اور وہاں یہ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ اس میں ہو گئی ہیں کہ لوگ جو ہے فرقے بازیوں میں ملوث ہو کر جو ہے انہوں نے اپنا اپنا دین جو ہے وہ الگ بنا لیا ہے، اور اسی کے اندر جو ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ہے انسان دوسرے انسان کو جو ہے وہ اپنی مسجدوں میں نہیں گھسنے دیتا، ان کی باتیں نہیں سن سکتا، وہ یہ غلط، یہ خراب مسلمان ہے، یہ ہماری مسجد میں نہیں آئے گا، یہ وہ یہی سننے کو ملتا ہے نا۔ اور جو اچھے لوگ ہیں، جو بالکل ہر چیز سے بالاتر ہو کے کام کرتے ہیں، ان کی جان پہ در پہ آ جاتے ہیں، پھر بےچارے جو ہیں وہ ان کو ہجرت کرنی پڑتی ہے کہ وہ کتنے لوگ، کتنے علماء ہیں اچھے جو میں جانتی ہوں، جو پاکستان سے ہجرت کر کے جو ہجرت ہی ہوتی ہے، تو اپنے ہی لوگ جو ہیں آپ کے دشمن بن جائیں۔ تو اب پاکستان میں اپنے ہی لوگ اتنے زیادہ جو مذہبی فرقے ہیں، وہ بعض فرقے تو ایسے ہیں، وہ لوگ ذرا سے بھی ان کو جو لگتا ہے کہ انہوں نے ہماری مطلب کے بغیر بات کہہ دی ہے، حالانکہ وہ صحیح بات کی ہوگی، ان کے اتنے زیادہ جان کے دشمن ہو جاتے ہیں کہ بیچاروں کو جو ہے یا تو مار دیا جاتا ہے، یا بیچاروں کو ہجرت کر کے جو ان ملکوں میں آ کے رہنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں رحم فرمائے۔ تو اپنا ہی ملک جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ پابند کر دیا جاتا ہے، یا ان پر بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ دین پر کوئی تنگی نہیں رکھی، قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر،
اگر جتنی کھل کر میں باتیں یہاں کر رہی ہوں، اگر وہاں پہ کسی مسجد میں وہاں پہ پاکستان میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کروں یا ان کی خلاف کوئی ایسی بات نکل جائے تو وہ آپ دیکھیں جان کے در پہ آ جاتے ہیں. تو بہت سنبھل کے وہاں پہ بات کرنی ہوتی ہے. تو اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو، تم لوگوں پر گواہ ہو. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جب سے انسانیت کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ کو یہی نام پسند ہے. مسلم کا مطلب کیا ہے؟ سرنڈر کر دینا، اللہ تعالیٰ کے آگے سبمٹ کر دینا اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ جو ہے تو نے جو ہے ہمیں بتایا ہے، ہم فرما برداری کی طرف ہم نے سمینا و اطاعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی. یہ ہے فرما برداری کا مذہب آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک. تو یہ بعد میں جو انہوں نے اپنے نام بنا لی، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خود رکھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نام نہیں دیا تھا اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہی نام رکھا ہے تاکہ جو ہے رسول تم پر گواہ ہو، تم رسول اور تم لوگوں پر گواہ ہو. پھر ظاہر سی بات ہے رسول ہم پر گواہ ہوں گے، ہم تمام امتوں پہ ہم گواہ ہوں گے کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے. اب ہم نے قرآن میں سارے نبیوں کے واقعات پڑھے ہیں، سب کچھ پڑھا ہے، تو ہم جو ہے گواہی دیں گے. اور اب ہم یہ پڑھ کے جا چکے کہ نوح علیہ السلام کی قوم ان کو جھٹلائے گی تو ہماری قوم جو ہے گواہی دے گی نہیں، نوح علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے اللہ کا پیغام جو ہے پہنچایا تھا. تو کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر جو ہے وہ بتا دیا ہے. تو اس لیے انسان کو جو ہے کسی فرقے، کسی گروپ یا کسی شخصیت پرستی میں جو نہیں پڑھنا چاہیے. جماعت کہتے ہیں نا کہ جماعت کے ساتھ ہونا چاہیے بندے کو، کیونکہ ایک مضبوطی آتی ہے جماعت کے ساتھ رہنے سے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے بعض دفعہ ان کے صحیح اور غلط سب کو ماننے لگ جاتا ہے کہ بھائی میں تو جماعت کے ساتھ ہوں تو میری جماعت جیسا کہے گی مجھے ویسا ہی کرنا ہے. اب چاہے جماعت صحیح کہہ رہی ہے، چاہے جماعت جو ہے غلط کہہ رہی ہے، مجھے منوان نہیں، یہ نہیں کرنا. اگر وہ غلط کہہ رہی ہے تو آپ نے غلط کو غلط ہی کہنا ہے اور صحیح کو صحیح کہنا ہے. لکیر کے فقیر بنیں گے تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ غلط کریں تو پھر آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں سے آئے گا. جماعت سے ضرور وابستہ انسان ہو، اس لیے کہ مضبوطی آتی ہے، انسان کو ٹوٹ کے نہیں رہنا چاہیے. اور پھر اس کے علاوہ انسان جو ہے سیدھے سیدھے قرآن اور سنت کے مطابق جو ہے انسان کو اپنی زندگی گزارنا چاہیے کہ جو قرآن میں سنت پہ بات بیان ہوئی ہے پہلے اس کو دیکھے اور پھر کسی کی شخصیت پرستی میں نہ پڑے کہ اس شخص نے تو یہ بات کی ہے تو مجھے اسی کی بات ماننی، مجھے کسی اور کی بات میں سنوں گا ہی نہیں یا سنوں گی ہی نہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کسی کی بات بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اچھی بات کسی بھی بندے سے کروا سکتا ہے، چاہے وہ خراب ہو چاہے وہ نیک ہو. اگر اچھی بات اللہ تعالیٰ کوئی بھی کر کے جا سکتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، وہ اپنے کسی بھی بندے سے لے سکتا ہے. ہو سکتا ہے ایک بندہ جو ہے آپ کو نہ لگتا ہو کہ وہ اچھا عالم ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس نے بہت اچھی باتیں کہی ہوں. ٹھیک ہے نا. اور بعض دفعہ جو ہے اچھے عالم بھی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ان سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. تو ہمیں جو ہے ہر ایک کو سننا چاہیے، دیکھنا چاہیے، لٹریچر پڑھنا چاہیے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل، اتنی سمجھ دی ہے یا اتنی نالج ہونی چاہیے کہ پھر ہم اس کے اندر جو فرق کر سکیں کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. اور سب سے بڑی یہ چیز ہمیں کیسے پتہ چلے گی؟ جب تک ہم قرآن کو نہیں پڑھنے والے ہوں گے، سمجھنے والے نہیں ہوں گے، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے صحیح لی ہے بات یا ہم نے غلط لی ہے. اگر ہمیں نہیں نالج ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم غلط چیزوں میں بھی آ سکتے ہیں. تو تاکہ رسول تم پر گواہ ہو تم لوگوں پر، پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا. اللہ سے وابستہ ہو جاؤ یعنی اللہ ہی کے ہو کر رہ جاؤ. تو ہماری زندگی کے جو بھی معاملات ہوں وہ اللہ ہی کی اس پہ ختم شروع ہوتے ہوں، اللہ کے نام سے جو ہے وہ ختم ہوتے ہوں. وہ ہے تمہارا مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار. بے شک ہوا مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر. کتنا اچھا ہے وہ مولا اور کتنا اچھا ہے. ارے وہی ہماری مدد پہ قادر ہے. ٹھیک ہے. کوئی ہماری اگر ہم کسی مشکل میں پڑ جائیں تو کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا. یہ ہمیں پکا یقین ہونا چاہیے، اسی پہ ہمارا توکل ہونا چاہیے اور اسی پہ ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. یہی اس آیت شروع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کا درس دیا اور اللہ تعالیٰ نے ختم بھی اسی کے اوپر کیا کہ ایک مومن ہونے کے ناطے جو ہے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ توکل اللہ جو ہے ہمارا ہوگا تو ہمارے ایمان میں مضبوطی اسی سے آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اتنی خوبصورت باتیں ہیں، اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی حکمت بھری باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت کے راستے پر قائم رکھے. آمین رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام جزاک اللہ خیر. جزاک وعلیکم اللہ خیر. السلام جزاک اللہ وإياك خیر. everyone. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. وإياك everyone.